علیہم والضالین آمین۔ عزیزان گرامی، یہ جو موضوع ہے اس کے دو حصے ہوں گے۔ اول حصہ آج ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ اگلے جمعے انشاءاللہ جامعۃ الامام محمد اسحاق میں پڑھایا جائے گا۔ جمعہ بڑے غور سے سننے والا ہے، کام کی باتیں ہیں اور اس سے صرف مخصوص سامعین جو ہیں ان سے میرا خطاب ہے، عام لوگوں سے میرا کوئی خطاب نہیں ہے۔ عام لوگ جو ہے وہ دیگر خطاب سنیں۔ یہ میرے جو آنے والے مہاجرین طلبہ ہیں جو انٹرویو دینے کے لیے آئیں گے، ایک خطبہ میں نے پہلے دے دیا، ایک انشاءاللہ ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو۔ یہ مفہوم ہے اس آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ صرف اللہ پاک خود درود پڑھتا ہے بلکہ پڑھ رہا ہے اور پڑھے گا بھی۔ فرشتے نہ صرف درود پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتے رہیں گے، اور ایمان والوں کو جو قیامت کے دن تک آئے ہیں ان کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب یہ نبی کے اتنے فضائل قرآن مجید میں بیان خود اللہ پاک نے کیے ہیں کہ عام فضائل جو ہم اپنے نبی کے بیان کرتے بندوں کا کچھ بھی نہیں پتا، اور کچھ فضائل خود رسول اللہ نے اپنے خود بھی بیان کیے، مگر اللہ نے جو فضائل نبی علیہ السلام کے بیان کی اس کے اوپر آج بحث رکھ کے تو آپ کے ساتھ آج بات چیت کرنی۔ نبی نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے نبی پر درود پڑھا اور پھر پڑھتا بھی ہے، اور نبی نے ایسا کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ڈیوٹی لگا دی درود پڑھو، اور نبی نے ایسا کیا کام کیا کہ مومنین کو تا صبح قیامت درود و سلام کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی نے ایسا کیا کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تو تیرا ذکر بلند کر دیا پھر، ٹھیک ہے۔ اور نبی نے پھر کچھ ایسا کیا کیا کہ جس پہ اللہ نے کہا کہ بے شک اے نبی آپ تو خلق عظیم کے اعلیٰ مقام پر بیٹھے، اور نبی نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے کہا کہ نبی تم کو ہم کوثر دیتے ہیں اور حوض کوثر دیتے ہیں، اور نبی نے پھر ایسا کیا کیا جس کی بنا پر اللہ نے کہا تیرے دشمنوں کو تو میں دنیا میں نام و نشان بھی نہیں رہنے دوں گا، اڑا کے رکھ دوں گا۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ دشمنان نبی کی، اور اللہ کے نبی نے ایسی کیا بات کی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ مجھ سے محبت الہی کا پیمانہ یہ ہے کہ یہ تیری اتباع کریں، تیرے قدم کے اوپر قدم دھرتے ہوئے اور پیروی کرتے ہوئے آئیں، تو پھر یہ میرے سے محبت کے کوئی دعوے دار سچے ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ میرے دعوے دار کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ، شرط اس میں فتح بھی انہی کی لگائی ہے، محبت کا فرمایا۔ ایسا کیا نبی نے کام کر دیا کہ نبی کے فضائل جو اللہ پاک نے بیان کیے، یہ وہ کیا کام ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کے فضائل تو بیان ہوئے، مگر نبی نے وہ کام کیا کیا ہے جس کی وجہ سے نبی اتنے درجوں پر ہیں اور اتنے بلند مرتبوں پر ہیں کہ اللہ بھی حمد و ثنا کر رہا ہے اپنے نبی کی، اور اللہ بھی اپنے نبی کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ نبی نے کیا کیا؟ نبی وہ ہے جس کے بارے میں 1.25 لاکھ پیغمبر، اور وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رطب اللسان ہیں اور حضور کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور ہر نبی جو ہے آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر رسول اللہ کو ہر آسمان پر پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ پہلے پہ پروٹوکول کیوں دیا گیا، دوسرے پہ کیوں پروٹوکول کے ڈائریکٹ آسمانوں کا سفر کیوں نہیں، کوئی ایسا ڈائریکٹ راستہ کیوں نہیں تھا کہ ڈائریکٹ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اوپر چلے جاتے؟ یہ آسمان کیوں کھلے، یہ دروازے کیوں کھلتے رہے، یہ کیوں یہاں سے اللہ نے اٹھایا مسجد حرام سے مسجد اقصی؟ یہ ہوا کیا کہ پورے جسم خاکی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح دونوں کو لے کر اللہ پاک آسمانوں پر بلا لیا، اور وہاں جا کے بات چیت اس کے ساتھ کی ہے۔ یہ کیا نبی نے ایسے کام کیے ہیں؟ یہ چیز اصل میں دیکھنے کی ہے۔ نبی نے جو کوئی ایسا کام ضرور بھی ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری کائنات پر سوائے چند شریر جنوں اور انسانوں کے ہر ساری کائنات پر وجد طاری ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور کائنات کے اندر کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز درود و سلام نہ پڑھ لے۔ اور کبھی کہا درود پڑھتے ہیں فرشتے، اور کہا نبی علیہ السلام جو درود پڑھے میرے پہ شفاعت واجب ہو جاتی، کبھی کہا اس کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہونی شروع ہو جاتی۔ یہ ہے کیا کہ یہ کہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی
اللہ کی آپ پر رحمت ہو، کیوں کہیں ہم اپنے نبی کو ایسی باتیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو؟ کسی آدمی نے کچھ کیا ہو تو بندہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، خراج تحسین ہوتی ہے، اس کو کوئی تمغہ ملتا ہے، کوئی اس کو نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ یہ جو اتنے تمغے اللہ نے خود اپنے نبی علیہ السلام کو دیے ہیں، اور ان میں 2 تمغے ایسے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو دیے کہ خاتم النبیین ٹھہرا دیا، اور قیامت کے دن اللہ نے فرمایا شفاعت کبریٰ اور صغریٰ دونوں اس نبی کے ساتھ ہوں گی۔ وابستہ یہ نبی کہے گا تو کاروائی کا آغاز ہونا ہے، یہ نبی کہے گا تو اگلی ساری بات ہونی ہے، بے شک اللہ نے آپ ہی کرنی ہے، مگر نبی کی پروٹوکول اور نبی کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ نے وہ کیا کام ایسا نبی علیہ السلام کر گئے کہ جس کی بنا پر 23 سال کے اندر نبی علیہ السلام 40 سال سے پہلے تو آپ نے کار نبوت سار انجام نہیں دیا، یہ 23 سال میں پیغمبر نے کیا کیا کہ کہتے ہیں کہ اتنی حمد و ثنا کسی پیغمبر نے نہیں کی، جبکہ نوح تو 950 سال تک جو ہے تبلیغ کرتے رہے، آدم علیہ السلام 1000 سال، نوح علیہ السلام کی عمر کا بھی 1000 سال کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں 1400 سال ہی نہ ہو یا 2000 سال کیوں نہ۔ اللہ نے نبوت کا کام 950 سال کا بتایا کہ نبوت کا کام 950 سال۔ نبی آئے، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تعریفیں کرتا جائے، اسماعیل علیہ السلام جدے کرتے جائیں، حضرت عیسیٰ اس کی خوشخبریاں دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں ذکر آئے، انجیل میں آئے، زبور میں ذکر آئے، یہ کچھ ہے جو نبی نے کام کیے، یہ اتنے فضائل کس بات کے؟ اور آج امت نبی علیہ السلام کے کبھی روضے کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، کبھی مسجد نبوی میں جاتی ہے، کبھی کہیں جاتی ہے، نبی کے سجدوں کو ڈھونڈتی ہوئی امت، یہ دیکھنا یہ کہ نبی نے وہ کام کیا کیا جس کی بنا پر نبی علیہ السلام کے اتنے فضائل بتاتے ہیں کہ بندے نے کوئی کام ایسا کیا ہے۔ مجھے کسی آدمی پہ مجھے حکومت ڈی سی لگا دے تو آخر وہ سی ایس ایس کے امتحان میں ٹاپ نمبر ہی کیے ہوں گے، کوئی مجھے سب سے بڑا ڈاکٹری کا عہدہ یا نوبل انعام دیا جائے، میں نے کوئی دریافت اور کوئی تحقیق تو کی ہوگی، یا میں نے کسی بہت اہم محاذ پر جنگ لڑی تو فوج مجھے نشان حیدر کا تمغہ عطا کرتی ہے، ورنہ مجھے کس لیے کوئی بھی عطا نہ کرے۔ یہ کچھ ایسا ہے، فضائل بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ضرور کوئی ایسا کام سر انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو اتنی باتیں اور اتنے فضائل پہ مبنی کر دیا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کی نئی بات مانے گا اس کو کہا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، چاہے وہ اپنے ہی نبی کو کیوں نہ مانتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کیوں نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کیوں نہ ہو۔ حضور کی خبر جس تک پہنچ گئی وہ ایمان نہیں لایا، وہ جتنا مرضی عمل صالح ہو، وہ گلاب دیوی اسپتال بن جائے، چھوٹو رام کا بن جائے، وہ کوئی آدمی مدر ٹریسا ہو جائے، نہیں، فرمایا اعمال صالحہ غارت، اعمال صالحہ غارت، خیرات اور خدا کی راہ میں دین کے کام کرنے جتنے بھی ہیں یہ سارے اس کے تباہ ہو جائیں گے جب تک وہ ایمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ اور قبر میں اترے تو فرشتے اس کے بارے میں پوچھے کہ بتاؤ یہ آدمی کون ہے جس کے بارے میں ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ اس پہ امت یہ کیا ہوا کہ پیارا پیغمبر ایسا کچھ کر گیا جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام۔ سوچنا یہ ہے کہ یہ فضائل تو نبی نے کو ہے، مگر ان فضائل والے جو نبی سے کام لیا جا رہا تھا وہ کیا کام تھا جو نبی نے کیا، اور جو وہ کر رہے تھے اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے کوئی بہت بڑا فریضہ سار انجام دیا، کوئی فریضہ سار انجام دیا نبی نے کہ جس کی وجہ سے کتنا وہ کام افضل ہوگا، کتنا وہ کام افضل ہوگا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے جتنے کام بتائے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی حکم ہو گیا ہے کہ میں اس میں سب سے پہلے اطاعت بے سر جھکانے والا میں ہوں، یعنی اسی کا مجھے حکم دیا گیا، اور سب سے پہلے کہا انی اسلمت، اور میں ایمان لے کر آتا ہوں، آمن رسول بما، نبی پہلے ایمان لاتا ہے جس چیز کا نبی کو فریضہ سر انجام دینے کے لیے کہا جاتا ہے، پہلے نبی سر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ نبی کہتا ہے سارے مسلمان بعد میں پہلے ایمان اللہ تجھ پر لے کر آتا ہوں۔ نبی کہتا ہے کہ میں پہلے جنت دوزخ کا اقرار کر، نبی کہتا ہے میں اس من دن پر اپنے اس عقیدے پہ اپنی زندگی گزار دوں گا جس کے لیے میرے اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی عمل کرو اور دیگر لوگوں کو اس کے اوپر حکم دے دو۔ یعنی یہ وہ کام ہے کہ نبی نے کیا، اور اس کی وجہ سے یہ وہ کام اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کام کی طرف لگ جائیں تو یہ دنیا کے اندر جتنے بھی سارے کام ہیں یہ ابس ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا کوئی کام نہیں اللہ نے تسلیم کیا، اس لیے رسول اللہ نے اگر حضرت خدیجہ کا کوئی تجارت بھی کی ہے تو کئی قرآن مجید میں آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی ہے جس نے تجارت بہت شاندار کی خدیجہ کو اور بڑا مال جمع کر کے دیا، اس لیے یہ نبی کی میں تعریفیں کرتا پھر۔ آپ ذرا سوچیں، اس کے لیے نبی پاک کو صلاۃ والسلام کے لیے آپ کو بھیجا گیا کہ آپ پر درود پڑھے جائیں، سلام پڑھے جائیں۔ نبی علیہ السلام کو اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو حلف الفضول کا معاہدہ ہو گیا تھا، رسول پاک نے سب کو آپس میں مکہ والوں کے اتحاد کرا کے جوڑ دیا۔ یہ نبوت سے پہلے کے کام ہے نبی علیہ السلام کے، یا نبی علیہ السلام کا جیسے خدیجہ نے ذکر کیا بھی آپ تو نبی وہ ہیں
جو غریبوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور جو مسکینوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور بیواؤں کے کام سر انجام دیتے ہیں، اس پر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ نبی پاک جو ہے یہ درود و سلام پڑھے، ان کو اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ نبی کی وہ فضیلت سامنے لے کر آئے، یہ نبی علیہ السلام کے جو ثانوی فضائل ہیں جتنے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ حضور غریبوں پہ رحم کرتے تھے، مسکینوں کے ساتھ یہ کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام لوگوں کو خیرات دیتے تھے، زکاتیں بانٹتے تھے، مال جمع دیتے بانٹتے تھے، یہ سارے فضائل ثانوی ہیں، سیکنڈری ہے۔ نبی نے جو جزوی کام، جو اصل مرکزی کام کیا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ سب سے اولا و بالا ہمارا نبی آپ پڑھتے ہیں، مگر یہ اولا اور بالا نبی بنا کیوں؟ یہ کس وجہ سے نبی بنا ہے؟ یہ تو بات سوچنے کی میں کوئی کارنامہ سار انجام دوں تو دنیا مجھ کو سراتی ہے۔ نبی نے کارنامہ کون سا سار انجام دیا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کیا، تو فلاح و بہبود کا کام اور بڑے لوگ کرتے گئے۔ پہلے نبیوں نے فلاح و بہبود کے کام نہیں کیے۔ آئے قرآن مجید کھولیں، جب مادرزاد اندھے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، دنیا کی آنکھیں ہو گئی۔ کوڑیوں کو نبی نے ہاتھ پھیرا، وہ کوڑیوں کا کوڑ ٹھیک ہو گیا۔ گھر کی خبریں غیب کی نبی غیب میں بھی بتاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ تم گھروں میں کیا کھا کر آئے اور کیا پی کر آئے ہو، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے۔ اور تو اور یہ کہا کہ کم باذن اللہ، مردہ زندہ کر دیا، روح لوٹ گئی اس کے اندر، بھائی روح واپس آ گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ کاش ہمارا مرا ہوا بندہ واپس آ جائے، اس کی روح اسی وقت واپس آ گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی وہ کام نہیں ہے۔ نبی یہ کام دنیا کے اندر کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بتائیں پھر جو نبی نے تو پہلے کام کیا۔ اللہ نے کوئی تعریف قرآن مجید میں کی؟ آپ جا کے جہاں جہاں ہیں قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کے اگر آپ نے فضائل پڑھنے ہیں، وہ قرآن مجید آپ کو ایک نئی سیرت کا بتائے گا کہ نبی کی سیرت کیا ہے۔ وہ سیرت ڈھونڈنی، لڑکے مجھ سے سوال کرتے استاد جی سیرت پہ کوئی خطبے دے۔ بیوقوف آدمی، تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے؟ وہ ساری سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوئی، اور جو نبی علیہ السلام، تو آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سوئے کیسے، جاگے کیسے، اٹھے کیسے، کھایا کیا، پیا کیا، چلے کیا، پہنا کیا، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں آپ پوری کرتے پھرتے ہیں۔ وہ سنت جو نبی نے اللہ کے کہنے پر ادا کی اور نبی کی زندگی کا حصہ رہی، اور جاتے وقت نبی سب کو یہ کہہ گئے کہ سنت کو کسی بندے نے نہیں چھوڑنا، وہ سنت متروک ہو گئی۔ داڑھیوں کی طرف پڑ گئے، پجامے اونچے کر لیے، 2 رکعتیں مگر آ کے پہلے پڑھ لی، کوئی وضو کر لیا، کوئی سو گئے، کوئی تسبیحیں 4 پڑھ لی، کوئی اللہ اللہ کر لی، بہت ہوا تہجدیں پڑھ لی اور زکاتیں دے دی اور صدقے دے دی اور خیراتیں کر دی اور اشراق پڑھ لی۔ یہ ساری چیزیں نبی بتا کر کے گئے۔ جو نبی نے مین کام کیا تھا مرکزی، اس کی طرف سے امت ہٹ گئی اور ان سنتوں کے پیچھے پڑ گئی، اور کوئی بن گیا کہ میٹھی میٹھی سنتیں استعمال کر رہا ہے، کوئی تبلیغیوں کی شکل میں بن گیا، لوگ اپنی اپنی باتیں کرنے کے لیے آ گئے۔ کسی نے کہا نبی دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ رحم کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ہمارے نبی بہت رحیم تھے۔ یہ سارے کام پہلے بھی انسان کرتے تھے اور انسانیت کرتی تھی، اور آج بھی انسان کر رہے ہیں۔ بل گیٹس سے اپنی دولت کا اتنا حصہ دے دیا، مدر ٹریسا پوری زندگی اس کے اوپر اب وہ نبیہ بن جائے، بل گیٹس کو نبی بنانا ہے؟ نہیں، اتنے لوگ ہیں جو مودودی کے ساتھ سے سوال ہوا، اور یہ تفہیم آپ کے اندر سوال ہے، اس نے کہا کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی اور میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ایک انگریز نے سوال کیا، آپ کیا کہتے ہیں میں جنت میں جاؤں گا، اور وہ جو مومنین شرابیں پیتے ہیں اور زنا کرتے پھرتے ہیں اور ساتھ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ یہ سوال کیا نبی علیہ السلام سے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور نبی علیہ السلام کی ذات عالیہ کی آپ سوچنے کی یہ ساری باتیں تھی۔ امت نے نبی کی وہ سنت چھوڑ دی اور گھر کے اندر داڑھیوں پہ زور رکھا ہوا ہے۔ مجھے بھی بڑے آتے ہیں، اور یہ لمبی کر لو داڑھی۔ بھئی میں نے کہا تم نے جو لمبی کی ہیں وہ کیا ہے؟ مجھے اس کا نتیجہ بتاؤ نا، کیا لمبی داڑھیوں کا نتیجہ ہوا؟ اتنی لمبی داڑھیاں نیچے لے جائیں، پاؤں تک لے جائیں داڑھی، اسے یہ شلوار اٹھائے تو پور باندھ لیں، میں آپ کو کوئی حاصل نہیں ہونا، کچھ بھی حاصل نہیں، ضائع ہو جائیں گی داڑھیاں کا۔ کیا اللہ نے دیکھ لی تو قیامت کو ان کو مشرکوں کو نہیں اٹھا لے گا، یہ سکھ آ جائیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ داڑیاں تو بھی یہودی بہت بہت بڑی رکھتے، چلے میرے ساتھ، جو اصلی یہودی ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، اور اصلی جو عیسائی ہیں، آئے میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ جتنے پادری ہیں سب کی بڑی بڑی داڑیاں، شلواریں، وہ شرعی لباس ان کی عورتیں نہیں پورا پہنتی۔ آپ کو پتہ ہی کوئی جنت میں چلے جائیں گے، عمریں گزار دی انسانیت کے لیے، دکھوں کے ساتھ۔ کوئی نہیں بولا، پوپ بولا کہ یہ ظلم ہے، سب سے پہلے پوپ ہی بولا عیسائیوں کا۔ مسلمانوں کے مفتی اعظم مکہ کو کوئی توفیق نہیں ہوئی جو حج پڑھانے والا ہے جی، باقی پوری دنیا بولی لیکن یہ نہیں بولا۔ لیکن کیا پوپ جنت میں چلا جائے گا؟ بڑے بڑے سنیاسی ہیں، پروہت ہیں، پنڈت ہیں، وہ جنتوں میں چلے جائیں گے، امین ہو جائیں گے۔ یہ سارے سالے کام وہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے نفس کشیاں ایسے مجاہدے کرتے ہیں، راہب ایسے مجاہدے کرتے ہیں، ایسے جوگی مجاہدے کرتے ہیں کہ آپ تصور سے باہر ہو جائے گا، بندہ کہے گا یہ تو مجاہدے تو میرے نبی نے نہیں کیے۔ اپنے نفس کو کس طرح سے مارنا ہے، یہ سارے کام دنیا میں ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ دنیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔
اس لیے جب وہ کتاب لکھی گئی، دنیا کی گمراہ ترین کتاب جس سے دنیا گمراہ ہو گئی، اور لوگوں نے اس کو بہت اچھا سبق کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی، اس نے 100 بڑے آدمیوں میں ایک بڑا آدمی اور پہلے نمبر پر آدمی جس کو گنا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گنا۔ وہ دنیا کے سارے جتنے بھی آدمی تھے ان کا کریکٹر باقی 99 کا آپ جا کر پڑھ لیں کہ کیا انہوں نے دنیا کے اندر کیا اور کیا کارنامے سر انجام دیے، کیا سب کے کارنامے ایک ہی جیسے تھے؟ پہلے نمبر پر لے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دور میں سارے ہی بھاگے ہیں، یا پہلے نبی ہو گئے، پھر صدیق ہو گئے، پھر شہید ہو گئے۔ وہ کافروں کو بھی نبی کے ساتھ ہی اس طرح سے گنتا ہے۔ نا اس سے بڑی گمراہی دنیا کے اندر کوئی نہیں آئی۔ یہ وہ گمراہی ہے جو مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کر گئی ہے، اور یہ وہ گمراہی جو کافروں کے اندر سے بھی ہے، اور وہ کافر آپ کو اسی ہیلے بہانے سے کئی طرح سے بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ بنتے ہیں۔ آپ کو چاہیے مسجدیں بنی ہوئی ہوں، نمازیں ہوتی ہوں، یہ نمازیں روزے سب، نماز و روزہ و حج و زکات سب باقی ہیں، مگر تو باقی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں موجود تھیں، یہ ساری پہلے سے موجود تھی۔ کافر روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے، قربانیاں کرتے، حج کرتے، عمرے کرتے تھے۔ یہ کہا کہ وہ حج عمرے بھول گئے تھے، وہ بیت اللہ شریف کی چیزوں کو، وہ کیا کارنامہ ہوا جس پر نبی نے آ کے وہ کارنامہ سر جب انجام دیا نا، تو اللہ نے نبی کو کہا رفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر بہت بلند ہم نے کر دیا، جس پر نبی کو اللہ نے کہا کہ نہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ بھی اب اپنے نبی کی تعریف بہت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ملائکہ بھی کریں، جبریل بھی کہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسرافیل بھی کہے اللہم صلی، اسرائیل بھی کہے، اور جتنے ادھر ادھر پھرتے یہ سب 24 گھنٹے، اور فرشتوں کا ایک پورا گروہ ہے، چھوٹا سا نہیں، 10-15 نہیں، لاکھوں کروڑوں کی فوج ہے، وہ پوری زمین پر صرف ان کا کام ہے کہ ان کے پاس ایک گلدستہ ہے نور کی ٹوکری، جس میں لوگوں کے وہ سب ہر وقت کے جتنے کارڈ وہ لکھتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، یہ کارڈ ہیں بھائی جان جو آپ لکھتے ہیں، جس طرح عید کارڈ لکھا جائے، عید کارڈ اکٹھے کرتے رہتے سارے دن کے، پیارے نبی کو جا کر بتاتے کہ اپنی امت کے لوگوں نے آپ پر یوں درود و سلام پڑھا ہے۔ وہ ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگا دی، نمازوں میں اذانوں میں اللہ نے ذکر بلند کر دیا، نماز میں کہا شہادتین کا ذکر کرے۔ یہ کیا ہوا کہ پیارے نبی آپ نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی بنا پر اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں، اور وہ کارنامہ نبی نے سر انجام دیا، اور جاتے جاتے اپنی امت کو کہہ دیا، لیکن امت نے اس سنت کی طرف کوئی توجہ نہ کی، چپ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئی، اور جس کی وجہ سے آپ فلسطین کو چھوڑیں، آپ کیا اس کی باتیں کر دی، وہ تو ایک دردناک قصہ ہے، میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ کربلاؤں کے بعد ایک کربلا ہوتی چلی آ رہی ہے، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، مگر جب تک امت اس کام کی طرف نہیں لوٹتی، یہ جزوی چیزیں ساری ثانوی آپ کرتے جائیں، لوگوں کو داڑیاں رکھائیں، فیضان مدینہ بنائیں، آپ تبلیغی جماعت طارق جمیل بنا لیں، آپ جہادی جماعت حافظ سعید کی بنا لیں، کوئی اور جماعتیں آپ کی اکٹھی ہو جائے، جماعت اسلامی لچو الفنگو، کوئی جماعت آپ بناتے رہیں، لبیک TLP بن جائے، کچھ بھی بن جائے، نتیجہ بھائی جان کچھ نکلنا، یوں ہی امت خار ہوتی رہے گی، اور دنیا کے اندر ذلت اور رسوائیاں آپ کے مقدر میں لکھتی جائیں گی، اور آپ یہ کام کرنے سے باز بھی نہیں آئیں گے، اور بعض آ جانے والے جن لوگ ہوں گے مجھ سے آج خوشخبری لے لیں کہ وہ اپنے نبی کے پیچھے ہیں، وہ حشر کے دن اللہ کی رو کھڑا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کو اس طرح ڈڑا مڑا نہیں کرنا، وچے خراب ادار اور بیچ میں اس کے صحیح انار، بیچ میں صحیح سیب، بیچ میں خراب سیب، اللہ نے یہ کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی کیا تقسیم ہے؟ فرمایا اس دن تیرے رب کے پاس گروہ در گروہ آئیں گے، لوگوں کے بارے میں کہا گروہ در گروہ، پوری حرام زادوں کی ایک پوری لائن لگ ہوگی، غیر متقین کی لگ ہوگی، متقین، صالحین، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، یہ لگ اتنی کیٹیگریز ہوں گی وہاں پر کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کو کس کیٹیگری کے اندر شامل۔ ایک گروہ ایسا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحیح سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کرتا رہا ہوگا، اور وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک اس کو خاتمہ نہیں ہے، نہ اس گروہ کو زوال ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شروع میں کم تھے، پھر ہو جائیں گے اور کم، پھر بڑھ جائیں گے، پھر ہو جائیں گے کم، وہ کم زیادہ تھوڑے تھوڑے رہ جائیں گے، وہ 5-5 لاکھ کا اجتماع نہیں ہونا، 40 لاکھ کا رائے ونڈ اجتماع ہو گیا، وہ 70 لاکھ کے لوگ نہیں ہونا، یا حاجیوں کا اجتماع نہیں ہونا کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرید کے میں اجتماع ہو گیا تو لشکر طیبہ کا وہاں پہ ہو گیا، ملتان شریف میں ہو گیا، اور فلاں جگہ، یہ اجتماع نہیں ہونے۔ یہ جب تک اس کام کی طرف نہیں آنا، وہ یہ کام تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا جا نبی، جا کے نیچے زمین پر خود بھی خلیفہ بن جا، اور باقی ساری امت کو لوگ جو تجھے ملے جن سے میں ان سب کو بھی میرے خلیفے بنا دیں، انی جاعل الخلیفۃ فی الارض۔ یہ وہ کام تھا کہ نبی نے آ کر پہلے کہا کہ میں تیرا خلیفہ بنتا ہوں اللہ، جو تو نے فرشتوں کے سامنے پلان کیا تھا کہ ہم ایک فرشتہ ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، اور وہ خلیفہ زمین پر جائے گا، اور وہ زمین پر میرے جو حکم ہوں گے ان کو نافذ کرے گا، اور اس کے لیے دین کا کام کرے گا۔ یہ وہ کام تھا جو نبی نے دعوت دین کا کام لیا، اور دین کو قائم کرنے کا اللہ نے کہا قیم الدین،
دین کو قائم کر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک نبی کو حکم نہیں ہوا، یہ سارے نبیوں کو حکم ہوا پہلے دن سے کہ جا کے دین قائم کر دے۔ دین لیٹا ہوا ہے، قائم کر دینا کسی شے کو، جس طرح یہ ستون کھڑا ہے نا، اس طرح کھڑا ہو جائے اور اس کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھی، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی جھکا نہ ہوا، این سیدھا، بالکل سیدھا، تیر کی طرح سیدھا ہو، اور ذرا بھی اس کے اندر ٹیڑھ میڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں دین کو قائم کر دینا۔ دین اپنی جگہ پہ اس قدر مضبوطی سے قائم ہو کہ لوگوں کو پتا چلے آپ آتے ہیں اندر تو آپ کی نظر آتے ہی چھت پر پڑنے کی بجائے ستون پر پڑتی ہے کہ یہ بالکل ستون ہے اور این سیدھا، اسی کے اوپر ساری چھت کا انحصار ہے۔ لوگوں کو پتا ہو کہ عالم اسلام کا پورے کا انحصار ان کا دین قائم ہے، اس وجہ سے اپنے دین کے جھنڈے کو تھام کے رکھ کے نہ وہ کبھی ڈول لینا پائے۔ یہ وہ کام تھا جو اللہ نے اپنے نبی کے سپرد کر دیا کہ دین کو قائم کر کے آ جا کے، اور نبی، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، غامدی تک اس بات کو مانتا ہے کہ نبی دین کو قائم کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے وہ کہ یہ دین ہی صرف قائم کرنے کے لیے نہیں آتا بلکہ نبی کے صحاب پر بھی لازم ہوتا ہے کہ نبی جو کمی بیشی رہ گئی نبی کی زندگی میں وہ اس کو پورا کریں، اور یہ کہتا ہے وہ خلافت راشدہ کے اندر ہو گئی اور آخری صحابی تک ہو گئی، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب ضرورت نہیں اس کے کرنے کی۔ باقی اس حد تک وہ مانتا ہے کہ نبی دین ہی قائم کرنے آتا ہے، اور نبی کے صحاب بھی اس لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، اب اگلا مسئلہ اس کا میرا جھگڑا اور ہے کہ کب وہ تمہیں حکم دے دیا گیا کہ اب تو نہ کر، اور وہ اپنی پھر موشگافیاں کرتا ہے کہ فلاں ایسے یوں نکلتا ہے، فلاں سے نکلتا ہے۔ مقدمہ اس کا بھی یہی ہے کہ نبی دین قائم کرنے کے لیے آتا ہے، مقدمہ اصلاحی کا بھی یہی ہے، اور مقدمہ فراہی کا بھی یہی ہے کہ نبی دین قائم کرے۔ کوئی بندہ اسے انکار نہیں کر سکتا۔ وحید الدین خان نے بھی اگر لکھا ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ نبی نے دین قائم کرنے کے لیے آتا ہے، یہ دین قائم کرنا فرمایا اصل چیز یہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ پیارا نبی تو نے دین قائم کر کے دکھا دیا، اور پیارا نبی ہم نے اس قائم کرنے کی وجہ سے تجھ پر درود و سلام تیرا اللہ پڑھتا ہے، تیرے فرشتے پڑھتے، مومنین کو حکم دے دیا کہ نبی دین قائم کر کے جا رہا ہے، فرمایا تیرا ذکر بلند کر دیں گے۔ پیارا نبی تو نے اخلاق سے وہ کام، اخلاق سب کے ہی اچھے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اخلاق سب کے اچھے ہوں گے مگر لوگ اپنے اخلاق کے زیر اثر ہوں گے نا۔ پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود سراپا اخلاق ہے، اخلاق اس کی سواری بن چکا ہے، وہ جدھر چاہتے اپنے اخلاق کی سواری کو موڑ لیتا ہے، اتنا بلند ہے۔ فرمایا اخلاق وہی، اخلاق یہ تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ خوش آمدی کے ساتھ ملے، جب وہ منہ پر آ جائیں اور جب چلے جائیں تو پیچھے آپ اس کی بدغیبتیں کریں، اس کی برائیاں کریں۔ دو چہروں کے نام رکھنے کا اخلاق ہے یا غیبتیں کرنے کا نام، یا خوش آمدیں کرنے کا آئے اور یوں یوں کر کے اس کے سامنے جھک گئے اور پیچھے دل میں بغض رکھنے، یہ کوئی اخلاق نہیں، یہ آپ ہے۔ یہ اخلاق غرض کی بنا پر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی میرا تعلق رہے اور دنیاوی طور پر کوئی مفاد رہے، یہی وہ اخلاق ہے۔ آپ کہتے ہیں یورپ والے لوگ جتنے بھی اخلاق استعمال کرتے ہیں وہ اپنا اخلاق غرض کی بنا پر استعمال کرتے ہیں، اور غرض کی بنا پر جو لوگ اخلاق استعمال کرتے ہیں وہ حقیقی اخلاق نہیں ہوتے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا چل جائے یہ بندہ چاپلوسی کرتا ہے، آپ اس کے کبھی قریب نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے یہ جھوٹے طریقے سے بعد میں میری جڑیں کاٹتا ہے، تو وہ لوگ آپ کی جڑیں بھی کاٹتے ہیں سودا بیچنے کی خاطر۔ کیپٹلزم، چہروں پہ مسکراہٹیں چھائی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ ضمناً عرض کر جاؤں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بڑے بڑے لوگ ہیں مجھ سے آ کر بحثیں کرتے ہیں، یہ بڑے گدوں کی ایک جماعت ہی ہے پوری جو آ کے میرے متھے لگتی، میں نے کہا ہٹ جاؤ، تم تو مغرب کو بھی نہیں پڑھے، تم کسی کو بھی نہیں پڑھے۔ مورالٹی اینڈ ایتھکس یہ آپس میں ورسز ہیں بھائی جان، یہ دونوں چیزیں لگ لیں گے، جا کے کبھی پڑھیں کہ ایتھکس کس کو کہتے ہیں اور موریلٹی کس۔ یورپ ایتھکس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ہم موریلٹی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ موریلٹی کوئی اور چیز ہوتی ہے اور ایتھکس کوئی اور چیز ہوتے ہیں، آپ دونوں کا ترجمہ اخلاق کرتے ہوں گے، یہ آپ کا اپنا دماغ خراب ہے، میں کہ اس میں سے کر سکتا، یہ ایک ضمناً بیان کر دیا ہے، وہ رسول اللہ کے اخلاق کی بات آئی۔ نبی موریلٹی پر چلتا ہے، نبی ایتھکس پہ کوئی نہیں چلتا چلتا۔ آپ کے ایتھکس کیا ہیں؟ آپ کے ایتھکس تو دن رات سرمایہ دارہ نظام کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں، نبی کا ایتھکس کبھی نہیں بدلتا، نبی اپنی جگہ پہ رہتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پیارا نبی تو نے اخلاق بھی اگر استعمال کیا تو دین کو قائم کرنے کے لیے استعمال کیا، اور اگر تو نے کریکٹر استعمال کیا تو دین کو استعمال کے لیے کیا۔ نمازیں پڑھی تو دین کو قائم کرنے کے لیے پڑھی، روزے رکھے تو دین کو قائم کرنے کے لیے، حج کیا تو دین کو قائم کرنے کے لیے، زکاتیں اور صدقے اور خیرات دیے دین کو قائم کرنے کے لیے، جہاد کیے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ہر چیز سے رسول اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز رسول اللہ کے راستے میں آ گئی، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اللہ کے نام پر یہ قربان کر دیا یا رون دیا یا کچل دیا یا استعمال میں بھی اگر لے کر آئے تو وہ صرف اور صرف دین کو قائم کرنے۔ حتیٰ نبی علیہ السلام نے اگر اپنی بیویوں سے اولاد بھی جنی ہے نا تو وہ بھی دین کو قائم کرنے کے لیے، ورنہ نبی علیہ السلام کی اولاد بھی جو ہے وہ دین کو قائم کرنے کے لیے حضور نہ کبھی کر۔ نبی علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی وہ صرف دین کو قائم کرنے کے لیے کی ہیں۔ وہ اب آپ کو کیا اجازت اس کے بارے میں، وہ تو رسول کا خاصہ ہے نا،
نبی نے جو کام کیا وہ دین کو قائم کرنے کے لیے. نبی اس کے بعد ایسا نہیں, نبی تجارت چھوڑ دیتا تو دین کو قائم کرنے کے لیے چھوڑتا ہے. اگر وہ نبی بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ تہجدیں بھی پڑھتا ہے بڑھاپے کے اندر, وہ بھی دین کو قائم کرنے کے لیے. گھوڑوں پہ سوار ہوتا ہے, دین کو بھوک کرتا ہے, وہ تبوک کی جنگ لڑنے کے لیے. وہ آپ کو حنین اور غزوے کے اندر اکیلا تنہا, جب یار سارے اس کے چھوڑ جائیں, جب اس کا پیار اس کو چھوڑ جائے, جب ساتھی اس کے چھوڑ جائیں, جہاں علی رہے نہ ابو بکر رہے نہ عثمان رہے, کوئی بندہ نہ رہے, نبی اکیلا جنگ کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا نہیں, اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میں نے آگے جنگ. نبی میدان جنگ سے بھاگتا نہیں, نبی کے پیچھے جا کر پناہ لیتا ہے. علی بھی, حمزہ بھی, جو لوگ ہیں نا بڑے بڑے دلیر, وہ نبی کو دیکھتے ہیں کہ ایک وقت احد کے اندر ہے رسول خدا, اکیلے احد کی طرف نکل رہے تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں جنگ سے بھاگے. آپ علیہ السلام نے کہا دین کو قائم کرنے کے لیے محمد کو 3 بار بھی مرنا پڑ جائے نا, تو محمد 3 بار بھی اللہ کی راہ میں جہان دے گا. اللہ اللہ اللہ, پیارا نبی تجھ پہ لاکھوں درود کروڑوں سلام, اللہ محدود تجھ پہ رحمت خدا کی. میں کہتا ہوں نبی نے جو کچھ بھی کیا فقط دین کو قائم کرنے کے لیے کیا, اور دعوت دین کے لیے نبی نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ میرا ایک سوال ہے, کیا کچھ نہیں آپ نے کیا؟ اور دین کے لیے نبی نے کیا کیا نہیں کر دیا اور کیا کیا کیا؟ یہ 2 موضوع ہیں. اگر کوئی آدمی 2 موضوعات پر مجھ سے دین سیکھ جائے نا, میں ساری زندگی کہوں گا کہ میرا اس نے پوری زندگی کی جو میری تھی نا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, مگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس بیٹھ کر ایک لمحے کے لیے اگر یہ بندہ کچھ چیز سیکھ گیا تو میری وہ 70 30 40 سال کی میرے استاد جی کی 70 سال استاد جی کو 30 40 سال میرے سارے کے سارے لے گیا وہ مجھ سے. ورنہ برسوں بیٹھا رہے وہ میرے ساتھ کیا لے گا؟ نہ حج میرے ساتھ جا کے کرنے کا کوئی فائدہ, نہ عمرے, نہ نمازیں, نہ تہجدیں, نہ روزے کھولنے کا کوئی فائدہ, نہ قرآن مجید کے درسوں میں میرے پاس آنے کا ٹکے کا فائدہ نہیں. 2 باتیں سمجھنی کہ دین کے لیے نبی نے کیا کچھ نہیں کیا اور نبی نے دین کے لیے کیا کیا کیا. یہ 2 باتیں, کہ کیا نہیں کیا اور کیا کر دیا نبی نے دین کے لیے. یہ دونوں چیزیں اگر آپ سمجھ گئے, آپ دین کا کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ میں پیغام اس لیے ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کیا بھروسہ, کیا 2-4 دن کی بات نہیں, یہ تو ختم ہو جانی زندگی. اس لیے یہ پیغام کسی ایسے بچے کو دے دوں کہ جو کام میں نہیں کر سکتا یا نہ کر سکوں یا نہ کر سکتا ہوں, تو کم سے کم وہ بچہ ضرور یہ کام کر جائے, تاکہ آنے والے ہر بچے کے لیے یہ راہنما ہو جائے دین کے کام کرنے کے لیے. اس کے لیے اس کو کتنے مصائب برداشت کرنے پڑ جائیں وہ کرے, اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے نبی کے اوپر لوٹا دے. یہی بندے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سنتوں کو پوری کرنے والے. یہ واضح سنت ہے جس کے پیچھے کوئی بھی, رفع دین ایک سنت ہے, آمین بالجہر ایک سنت ہے, فاتحہ خلف الامام پہ شور مچ گیا صفیں سیدھی کر لو یہ ہو جائے گا, یہ کام سنت ہے, وہ کام سنت ہے. بھئی یہ سارے کام سنت تب ہے جب بڑی سنت قائم ہو جائے گی. وہ بڑی سنت جو نبیوں نے قائم کی اور جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بنایا, اور جس کے لیے اللہ نے فرشتے زمین پر بنایا اور زمین خلق کی اور آسمان خلق کیا اور اس میں چشمے جاری کر دیا اور معدنیات کی دولتیں اس کے اندر رکھ دی, اور خدا نے سورج چاند ستارے گھما دیے زمین کے لیے. اس زمین کے لیے 7 آسمان بنا دیے, اوپر ستاروں کی کندیلیں اللہ نے لگا دی, اربوں ستارے بنا دیے اور اربوں فرشتے بنا دیے, اور بندوں کے اوپر 2 ادھر ٹک جائیں باقی زمین پر پھریں. کائنات کے اندر خربوں فرشتے لگا دیے ایک زمین کا سسٹم چلانے کے لیے, اور اس سسٹم کو سیدھا رکھنے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا کہ انسانوں کو جا کے ٹھیک کر, اور سارے نبیوں کا نچوڑ آ کے پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اتر گیا. اور کائنات کی تخلیق کا مقصد اور جو باعث تھا اور جو وجہ تھی کہ نبی آئے اور آ کے اللہ کے دین کو قائم کر کے رکھ جائیں, اور اس کے بعد اللہ نے فل سٹاپ لگا دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا, لا نبی بعدی. نبی نے یہ بات ہم کو سمجھا دی, بس نبی نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ لا نبی بعدی. حضور جاتے ایک ہی بات سمجھا کے گئے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام کی ٹوٹل تعلیمات کا آخر نچوڑ کسی آدمی نے سمجھنا نا, وہ نبی نے بتا دیا جاتا ہے کہ لا نبی بعدی. آپ کو پتہ ہی نہیں, لوگوں نے کہا میرے بعد نبی نہیں آئے گا, وہ بندہ نبی نہیں آئے گا. اللہ 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 اللہ, معنی درست ہے, یہی حقیقی معنی ظاہری طور پر بنتا ہے, لیکن اس معنی کی کھوج کے اندر ایک آدمی چلا جائے تو اس کو کیا پتا چلا کہ جب نبی نے اپنے بارے میں نبی لفظ بولا نا کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, فرمایا میرے بعد کون ہے جو ہدایت کا چراغ بن سکتا ہے, میرے بعد کون ہے جو نجات دہندہ ہو سکتا ہے, میرے بعد کس کی یہ جرت ہے کہ وہ آ کر تم کو دنیا کے اندر خدا کی روشنی اور اس کے ہدایت کے بارے میں بتلا جائے, میرے بعد کون ہے کہ جس کی ہدایت سے منہ موڑ کے بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا, میرے بعد کون ہے کہ جو یہ کہے گا کہ میں اس نبی کو اب نہ بھی مانوں تو میری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے گا اور اللہ مجھے بخش دے گا. میں ایک ایسا وجود ہوں زمین پر, خدا کی رحمت کا سایہ,
کہ میرے سائے کے بعد بھی میرے اللہ نے، میں دنیا سے جسمانی طور پر جاتا ہوں مگر دنیا سے میں روحانی طور پر کسی صورت میں نہیں جاؤں گا. میرے فیض، میرے کمالات، یہ تو بیوقوف ہیں لوگ جو احمق اور بلید الفام ہے، جو کہتے ہیں نبی ختم نبوت کے بعد نبی کے جو جتنے بھی ہیں کمالات ختم ہو گئے. نبی کے کمالات جاری ہیں، ان کمالات سے فیض پانے والے لاکھوں کروڑوں ہیں. اگر کسی کا دل چاہے وہ کمال پا کے صدیق ہو جائے، وہ کمال پا کے شہداء ہو جائے، وہ کمال پا کے صالحین ہو جائے، وہ کمال پا کے ابرار میں سے ہو جائے، وہ کمال پا کے جنتیوں میں سے ہو جائے، وہ کمال پا کے خدا کا مقربین میں سے ہو جائے، وہ ملہمین میں سے ہو جائے، جیسے حضرت رسول اللہ نے فرمایا محدثین میں سے ہو جائے، جیسے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا وہ ولایت کے کسی درجے پر فائز ہونا چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا وہ میرے ذریعے سے ولایت کے درجے پر فائز ہوگا بشرطے کہ مجھے اپنا نبی جانے اور سارا کچھ میرے گرد گھما دے. میرا اس کا سونا بیٹھنا اٹھنا جائے، یہ تو بہت سوچ دور کی بات ہے. سوچ ساری کی ساری جب تک وہ میرے جیسی نہ اپنا لے اور اس سوچ کے تحت سارے کا سارا بالکل میرے جیسا نہ ہو جائے، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونا بندہ، وہ بندہ ہی نہیں کسی صورت میں قبول ہونا. لا نبی آبادی کا کوئی ایک مفہوم نکلتا ہے، اور ظاہری متبادر مفہوم تو اپنی جگہ پر ہے. جب مولانا قاسم نوتوی نے اس پہ تحذیر الناس لکھی اور پیر کرم علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر پھر تحذیر الناس پر ایک نظر لکھی تو حیران ہو گئے سارے لوگ. بھی حضرت صاحب اس کے اوپر نہ لکھتے تو کیا چیز وہ تھی؟ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے اس کی عبارات کو چوری کر کے تباہ کر دی وہ کتاب، ورنہ کتاب تھی اخیر پڑھنے والی کتاب. اس کی عبارتیں بس کاٹ کے جو مرضی آپ اس کا نتیجہ نہیں کرو، تو قرآن مجید کی عبارتیں بھی کاٹ کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو فرمایا نبی نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ آوازیں گردش میں آ گئی کہ انک لعلی خلق عظیم. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی جو اور یہ آوازیں کیوں دنیا کے اندر بلند ہوگی کہ رفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. کیوں اللہ کہتا ہے میں صلاۃ والسلام پڑھوں؟ اور نبی کے دشمنوں کے بارے میں جو اللہ نے وحی سنائی کہ انا شانئک هو الابتر، تو کہتا ہے ان کا کوئی تذکرہ کر جائے گا؟ او اللہ کے بندے، کوئی بندہ ان کو جانے گا تو تذکرہ کرے گا نا، ان کو جانے گا تو تذکرہ. یہ تو ہم نے کیا کیا کہ دشمنان نے نبی کی وجہ سے ابو جہل کو متعارف کرا دیا، ابو لہب کو متعارف کرا دیا، ورنہ کون ہے جو دنیا کے اندر ان کو جانتا ہے اگر وہ سیرت کی کتابیں نہ پڑھے نہ اس کو سمجھے. ایک بات سمجھنے کی، اس لیے نبی نے وہ کام کیا کہ نبی نے ایسے لوگ تیار کیے، نبی نے ایسے ساتھی تیار کیے، خود بھی تیار ہوا دین کو قائم کرنے کے لیے، اور پھر اس نے کچھ ایسے افراد تیار کیے. اپنی تیاری کر لینے کے بعد جب پورا نبی تیار تھا، اللہ نے کہا اقرا پڑھ، اور یہ پھر وہ خدا کا نام ہے جو لے کر تو دنیا کے اندر گھوم جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ وہاں پر پوری دنیا میں نبی خود بھی اس سانچے میں ڈھلا جو اللہ کو مطلوب تھا، اور اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا بس پیارے نبی اب بندے تیار کر اپنے جیسے، ایک ایک بندہ تیری شکل میں محمد، نام ابو بکر ہو وہ، لیکن وہ اس کی سارا دن رات اٹھنا بیٹھنا سراپا تیرا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نام اس کا علی ہوگا مگر وہ سراپا محمد ہوگا. نام عثمان اور یہ عمر ہوں گے، سراپا ہوں گے. کوئی مصعب بن عمیر بن جائے گا، کوئی سعد بن عبادہ بن جائے گا، عبادہ بن صامت بن جائے گا، وہ ابو مسعود، یہ وہ عبداللہ ابن مسعود بن جائے گا، وہ سلمان فارسی ہو جائے گا، وہ ابو ذر غفاری ہو جائے گا. تیری اندر سانچے میں ڈھلے ہوئے افراد چاہیے، اور وہ سارے کے ساری یہ ایک سازش ہے کہ آپ لوگوں کو نبی کے وہ سارے جانساروں کو بلا دیا گیا کہ وہ نبی کے جانسار جو نبی کے ساتھ مکہ کے اندر تھے، جس نے شیب ابی طالب و صحابہ کون تھے؟ ایک علی تھا کیا؟ یہ شیعوں کی ایک سازش ہے. میں آپ کو سچی بات، اور شیعوں پر بھی جائز، وہ میرے شیعہ بھائی آنکھیں کھولیں، اپنے ذاکروں سے نکلے اور ایک سوچ اور فکر کے ساتھ اس طرح توجہ کریں کہ شیب ابی طالب میں کیا 5 ہی بندے محصور تھے؟ کہاں تھے وہ سارے بندے ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ ماریں کھائیں؟ وہ بلال کہاں چلا جائے گا؟ آپ کے ہاں کیا ذکر ہوتا ہے ایک آدھ بار کہیں؟ وہ بھی ہماری کتابوں میں کوئی ذکر آ جائے تو وہ ذکر آپ لے کر ان صحابہ کا بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس صحابہ کی زندگانی، وہ ساری ہم سے لی ہوئی چوری کی ہوئی کیا ہے، ورنہ ان کے پاس اپنے علم و رجال کے اندر کیا چیزیں باقی رہ جاتی. صحابہ اکرام کا یہ تذکرہ میں آپ کو صاحب، وہ صحابہ جو سانچے محمد کے ڈل کے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کی کئی کیٹیگری بھائی جان. نبی کے صحابی جو ہیں جنہوں نے اس وقت نبی کا ساتھ دیا اور جا کے انہوں نے دار ارقم کے اندر مارے کھائی، اور جا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شیب ابی طالب جھیلی، اور انہوں نے اس وقت پہاڑوں اور دروں کے اندر عمار بن کے مارے کھائیں اور سمیہ بن کر مارے کھائیں اور صہیب رومی بن کر مارے کھائیں. وہ بندے کہاں چلے گئے؟ یہ بات. اور پھر اس کے بعد نبی یہاں تک نہیں رہ گیا، وہاں سے جو پھر ہجرت کی طرف قافلے گئے، پھر جنہوں نے پیسے نبی کے ساتھ لگا دیے. یہ نبی کی وفات سے پہلے کے صحابہ، ان سے گنے وہ کون صحابہ گن کے بتائیں؟ یہ سارے بدلائے نہ وہ صحابہ. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. ایک آدمی معاویہ کے پیچھے پڑھ کے تم سارے صحابہ کو ضائع کرنا چاہتے ہو اور ہمارا دماغ خراب کر رہے تم لوگ ہیں؟ نہ ہماری نسلوں کا ایمان خراب کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے پاس لے دے کے ہے کیا؟ اگر سوال چند میں اسی اہل بیت پر اٹھاؤں تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہ نکلے. ہاں، اور نبی کے صحابہ نے جانے دے دی اس کام کے لیے
نبی کے ساتھ بدر میں شریک ہو گئے، احد میں شریک ہو گئے، خندق میں 87 جہاد نبی کے دور کے اندر ہوئے ہیں، اور جن میں خود بنفس نویس کے ہیں اور خود جن میں صحابہ کو بھیجا، وہ دستے کن صحابہ کے ناموں کے تھے بتائیں نا؟ وہ جو سریہ نبیوں نے کیے، جو چڑھائیاں کی نبی نے ہر قوم کے اوپر، حنین میں کہاں تھے وہ 10,000 صحابہ کے نام بتاؤ نا، وہ کہاں ہیں جنہوں نے حج نبی کے ساتھ 1.25 لاکھ نے کیا ہے؟ وہ اللہ اللہ اللہ، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سمجھتے کچھ نہیں ہے؟ او اللہ کے بندو، یہ ایک سازش ہے، نہ وہ ان جیسے صحابہ تھے نہ ان جیسے، وہ ایک نہیں تھی۔ یہ پہلی کی بات کریں، باقی باتیں میں بعد میں کروں گا، کس نے کیا 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 نہیں کیا۔ یہ بتائے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ نقطہ ہے جس پر مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے پھنسا لیا تھا مولوی اسماعیل کو دیوبندی کو، جو شیعہ ہو گیا تھا، جس پہ وہ ہل نہیں سکا کاچل، وہ کہاں جائیں گے سارے صحابہ کرام؟ اس لیے نبی نے خود تیاری کی، اپنے ساتھیوں کی اسی تیاری کرائی، ایسی کرائی دین کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ثابت قدم رہے، اور تزکیہ نفس کا پورا ایک الہی نظام ترتیب دیا نبی نے، پورا ایک سسٹم تیار کیا تزکیہ نفس کا۔ ایک نہیں تھا کہ تزکیہ نفس کے لیے یہی تھا کہ کسی گھٹے کے اندر داخل ہو کے کسی گوشے کے اندر اللہ اللہ نبی نے کرانی شروع کر دی تھی۔ سسٹم تیار کیا، اور اس طرح تیار کیا جس طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ آگوں میں تپا تپا کے خوب تپتے رہے، اور ان کے اندر سے محبت دنیا کی نبی نے نکالی، جیسے سونے کے اندر سے گاندے نکال دیا جاتا ہے نا، اس کو تپانے کے بعد سے کھوٹ لگ کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر کیمیکل ڈال کے اس کی صفائیاں کی جاتی ہیں۔ نبی نے اس طرح ان کو تپایا، اس طرح ان کا تزکیہ نفس کا رگڑا لگایا کہ سوچیں، خیال، ہر شے کندن ہو گئے تیار، بالکل کندن ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار۔ اور ایسا تیار، اس کے لیے پھر نبی نے 2 طرح کی آزمائشیں، 2 طرح کی اذیتوں کے لیے اپنے صحابہ کو مضبوط کیا۔ یہ جسم کے اندر جان تھی، اکیلا علی نہیں بدر کو نکلا، ساتھ اور بھی نکلے تھے، ان کا ذکر آپ نہیں کرتے، اور بھی آئے تھے۔ اللہ نے پورے بدر والوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ ایک اکیلے علی کا ذکر کیا ہوتا تو صرف اس کے علاوہ باقیوں کا ذکر نہ کرتا۔ حج جائے، یہ افراط و تفریط نہیں چلنے دینی ہم نے کسی صورت میں، نہ مولوی صاحب کے نام پر چلنے دینی، نہ خلافت و ملوکیت کے نام پر چلنے دینی، نہ تشیع کے نام پر میں نے یہ چلنے دینی ہے، یہ نہیں چلنے دیں گے۔ ہم تطہیر افکار کے لیے اٹھے، اور پوری دنیا کے اندر ہر وہ فکر جو ڈس بیلنس ہو چکی ہے، اور جو غیر متناسب ہو چکی ہے اور غیر متوازن ہو چکی ہے، جس کے اندر وسط نہیں رہ گیا، عدل نہیں رہ گیا، جو درمیانی نہیں رہ گئی، ہر اس فکر کو پھونک مار کے اڑا دیا جانا چاہیے، اڑا دینا چاہیے۔ وسط اور فکر اور عدل اور کوئی بھی چیز جو اپنی جگہ پہ متوازن اور متناسب ہے، اس کو طے کون کرے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں گے، نہ میں طے کروں گا نہ تم طے کرو گے۔ وہ آخر یہی ہے کہ جس کی وجہ سے سپاہ صحابہ لگ بن جاتی ہے، یہ لگ بن جاتے، یہ وہ نبی صحابہ کو اصل میں برباد کرنے والے صحابہ کے نام پر بنے ہوئے گروہ ہیں۔ یہی صحابہ کے اوپر سب ان لوگوں نے وہ پیرے لگا دیے ہیں، کوئی بندہ صحابیات تک پہنچتا ہی نہیں، حقیقی صحابیوں تک نہ پہنچنا، نہ ان کا پڑھنا، نہ ان کے لیے طرز زندگی، اس لیے آپ کے پاس جواز نہیں رہ جاتا۔ آپ کہتے ہیں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ یہ کام کر گیا، ہم کیا کریں؟ او اللہ کے بندے، ان کے منہ پر ماریں جو کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے، ان کو بتائیں وہ بشر نہیں، یہ صحابہ تو بشر ہیں، ان جیسے کام کیوں نہیں آپ کرتے؟ یہ زانی نہیں تھے، انہوں نے زنا نہیں چھوڑا، ڈاکو نہیں تھے جنہوں نے ڈاکہ نہیں چھوڑا، شرابین پیتے شرابیں نہیں چھوڑی، بے ایمانیاں، ذخیرہ اندوزیاں، تجارتیں کرتے تھے، ہر طرح کے بے ایمانی کے کام کرتے تھے۔ جا کر پڑھے حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر جو نجاشی کے دربار میں انہوں نے کی، مردار کھاتے، ماؤں سے زنا کرتے، رنڈیاں کنجریاں نچاتے، رات کو میوزک کی محفلیں ہوتی، چھوڑ کے ایک جوانی کے عالم میں صحابی نبی کے پیچھے لگ گئے، نبی کے پیچھے لگ گیا، اور اس کے بدلے میں ان کو جو دکھ اٹھانے پڑے۔ ہر طالب علم دوسرے دن مجھ سے سوال پوچھتا ہے کہ میرے والدین میرے سے یہ برا سلوک کرتے ہیں، دوست یہ برا سلوک، سن لیں نبی نے اپنے صحابیوں کو جب تپایا کندن کے اندر، تو 2 طرح سے نبی نے اتنا مضبوط کر دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر صحابی اپنی جگہ سے ڈولے نہیں۔ وہ وقت کوئی آ گیا، جو مکے کے پروردہ صحابی ہیں نا بھائیو، یہ میری بات یاد رکھ لیں، مکے کے، اور مکے میں حضور ادھر رہ رہے تھے، ادھر مدینے میں بھی پروردہ ہو رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں بھی پروردہ ہو رہے تھے صحابہ کرام۔ ادھر آج جب پہلے انہوں نے مکہ انصار نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، حضور نے اسی وقت بندہ ان کے ساتھ بھیج دیا، جا کر اسلام کی منادی کرے اور میرے صحابہ تیار کریں۔ یہ مکے کے اندر رہتے ہوئے وہ صحابہ جو مدینہ میں تیار ہوتے رہے، وہ کہاں ہے صحابہ؟ ان کا نام بتائیں نا۔ جس مدینے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا تھا، کیا وہ منافقین کا تھا؟ وہ مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پہ اٹھا کر لے کر آیا تھا، اور سعد بن عبادہ کا، وہ سارے منافق تھے؟ وہ جو آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عقبہ کی گھاٹی میں ملے تھے، وہ سارے صحابہ منافق تھے؟ تم صادقین، تم جھوٹے ہو، اور تم کبھی دلیل نہیں لا سکتے کسی صورت میں۔ نبی نے اپنے یاروں کو تیار کیا، نبی کے یار ایسے تھے، وہ نبی کے دائیں بائیں آگے پیچھے پوری طرح کٹ مرے، نبی کے مشن کو لے کر آخری دم تک چلتے رہے، اور ان میں سے جو منحرفین ہو گئے وہ ان سے بھی لڑ پڑے۔ علی لڑا نہیں منحرفین سے کہ تم نے خلافت کے نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ کر رہے، میں لڑ جاؤں گا آخری وقت تک،
نبی نے اپنا پتر پوتا بھی اپنا نواسا بھی جنگ کے اندر ہارا کہ میرے نظام کو باقی رکھنے کے لیے حسین ابن علی کو زندہ رہنا پڑے گا. وہ بھی صحابی نہیں, صحابہ جو حقیقی طور پر پروردہ تھے نبی کی گود کے, اور وہ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام سے مکے کے اندر ایمان لے کر آئے اور مکے میں ہوتے ہوئے مدینہ شریف میں رسول اللہ کو اپنے سر کا تاج بنا کر لائے اور اپنے سسٹم کو بدل دیا اور اپنا مال دولت پیسہ جان بیوی بچے کاشتکاریاں فصلیں سب نبی پہ قربان کر دی اور کہا ایک آنکھ بھی ہماری حرکت کرتی ہوئی نہیں باقی بچے گی جب نبی محمد کو اگر کوئی آنچ آ گئی. اللہ 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 اللہ, یہ وہ داستانیں جو آپ سے چھپائی گئی, جو آپ کو پڑھائی نہیں گئی. ایک رات تو ملوکیت پڑھ لینے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سارے نبی کے صحابہ ایسے تھے. صحابہ کا تصور درست کریں. اگر آپ صحابہ کا غیر متوازن تصور لے کے رہیں گے آپ کبھی بھی کوئی تحریک نہیں چلا سکیں گے. کوئی چیز ہی اگر نبی نے یہ کھیل منافقوں کے ساتھ ہی نبی نے سارا مل کے کام کیا تھا تو ایمان والے وہ کہاں ہیں جن کی تعریفیں قرآن مجید صحابہ کی کرتا ہے؟ اگر وہ منافقوں کی آیتیں قرآن مجید میں صحابہ کی نہیں آئی, ہاں وہ تم نے نہیں پڑھنی. یہ ادھر کی پڑھ سنائی جائیں وہ ادھر کی پڑھ سنائی جائیں. خلط ملت کر دو بحث کو, اتنا بڑا ملغوبہ اور اس کا مکسچر تیار کر دو کہ کوئی بندہ بھی راہ ہدایت نہ پا سکے. جن کے پاس صحابہ ہیں نہ ان کے کردار صحابہ جیسے, جن کے پاس نہیں ہے ان کے اہل بیت نہ ان کے اہل بیت جیسے, پھر بیچ میں سے نکلا کیا؟ نبی کا تو کام زیرو نظر آیا, نہ صحابہ ہی کام کے رہ گئے نہ اہل بیت کام کے رہ گئے. کوئی فتقوں کے پیچھے لڑتا مر گیا, کوئی اپنی خلافتوں کے پیچھے لڑتا مر گیا. پھر تو یہی باتیں, کوئی یہ کہے گا کہ مجھے یہ دے دو میں اس کے اوپر وہ کہے گا یہ, پھر تو کبھی بھی کوئی بات سیٹ نہیں ہو کے بیٹھے گی بھائی جان. یہ وہ چیزیں ہیں. اور نبی نے جب اپنے صحابہ کو تیار کیا تو دو طرح سے, ایک تو نبی نے جسمانی طور پہ بہت مضبوط صحابہ کی, ڈن ڈول والے صحابہ کرام تھے. یہ خسرے نہیں آپ جیسے, یہ سوسائٹی کے خسرے نہیں کہ جو موبائلوں کے اوپر چلتے, تلواریں اٹھانی ڈھالیں اٹھانی, نبی کے ساتھ جنگیں لڑنی, گھوڑوں پہ سوار. گھوڑ سواری دنیا کا مشکل ترین کام ہے. وہ گھوڑ سواریوں پہ بیٹھے ہوتے, وہ آپ کی طرح موٹر سائیکلوں پہ نہیں گھومتے تھے کہ وہ اپنی بڑی بڑی مہنگی موٹر سائیکلیں لے کے اس کے اوپر ریسیں لگا کے چلو ادھر تو دیکھے کس کی موٹر سائیکل آگے بھاگتی کی. وہ موٹر سائیکلوں کے شوقین تھے, ان کی تیز رفتاریاں خدا کے دین کے لیے تھیں. وہ تیز رفتاریاں اس میں دکھاتے, یہ نہیں کہ جب جنگ کا وقت آیا تو محاذ موڑ کے بھاگ گئے. کیا کرنی, وہ فراریوں میں گھومتے تھے. وہ سیرے کرنے کے لیے سارے موٹر سائیکل اکٹھی کر کے نران اور کگان, اور آپ کے ہاں ہی نران کگان ہے سعودی عرب کے اندر. چلے میں آپ کو 20 مقام ایسے دکھا دیتا ہوں. یہ مری نران کگان یقین جانے تھوک بھی نہیں ہے اس کے مقابلے کے اندر جتنے وہ پرفضا مقام ہے. نبی کے بالکل طائف کے پاس ہی مقام تھا. ابہا کا علاقہ یہ آپ جا کے دیکھ لیں آپ دنگ رہ جائیں گے. طائف کے علاقوں کو آپ جا کر دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے. اس سے بھی اگلے علاقے ہیں, 20 نام گنوا سکتا ہوں میں ان علاقوں کے جو پرفضا تھے. نبی کبھی ادھر نہیں گیا اپنی سیریں کرنے کے لیے, نہ اپنے اہل ویال کو لے کر گیا. ان کو گرمی نہیں لگتی تھی, ان کو نہیں اللہ یاد کر آتا تھا. وہ سیرو فی الارض کی عنایتوں کا وہ مان نہیں لیتے تھے جو آپ لیتے ہیں. وہ نہیں یہ کام کرتے تھے. اللہ اللہ, آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ نبی کے پاس مضبوط صحابہ جسمانی طور پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئلوں کے ساتھ, کوئلوں کی جو جتنی آگ ہے وہ ان کی چربی کے ساتھ ملتی تھی, وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ڈولتے تھے. کہتے تھے یہ چربی جلانے کے لیے یہ میرے تن کی جو چربی ہے آپ تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ لڑکے پینٹیں نظر آئیں, پیچھے سے ہپس نظر آئیں, آگے سے ڈولے نظر آئیں. یہ یہاں تک چڑھا لیا کہ لڑکیاں مجھ پہ مریں, دیکھیں کیا سراپا ہے. وہ مجھ پہ, میں زنا کرنے کے لیے ان کے لیے ہر وقت تیار ہوں, دکھاوے کرتے باڈی کے. وہ صحابہ بھی تیار ہوئے مگر وہ اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی باڈیاں دکھاتے پھرتے تھے. وہ نہاد اسٹوڈیو میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کو سر پہ ٹوپیاں لے کر بیٹھ جاتے تھے, کہتے ہیں جس ماحول کے مطابق ڈھلنا پڑنا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ معمولی حرکتیں, مسلمانوں کی معمولی حرکتیں اس قدر امپیکٹ پیدا کرتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ادائیں تو ہوتی ہیں, دو ایک ادائیں, اور کیا سراپا بندہ ادا ہوتا ہے. دو ایک چیزیں ہوتی ہیں جس سے نوجوان نسل متاثر ہوتی ہے اور لوگ اپنی گمراہی کا راستہ اس میں سے نکال لیتے اور چن لیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, پیارے نبی کے صحابہ جسمانی طور پر مضبوط, گھوڑوں کی سواریاں, اور صحابہ کرام پھر اس کے ساتھ نبی نے ان کو بھوکے رہنا سکھایا, پیاسے رہنا نبی نے ان کو سکھایا. مارے سے نہیں, ان کے کوڑے لگتے تھے, وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے. یہ تھا دو چھتر پڑے اور باہر آ کے بیان بدل دیں آپ. یہ ہوتا تھا. اندر بیٹھ کے نبی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ شیخ ابی طالب کے اندر میں ہوں تو میرے لیے اتنا 80 فٹ کا کمرہ بنا دو, دیسی مرغ مسلم پہ جو بچوں سے میری بات کرا دو. نبی نے کہا کچھ نہیں, چاہتا ہے سب کچھ جائے, اس کے یاروں نے کہا جو کچھ جاتا ہے وہ سب کچھ چلا جائے. یہ نبی کے بچوں نے, صحابہ نے اور خود نبی نے جسمانی تیاری کی, جسمانی, کہ میں پر مشقت کام کروں گا کھٹن, اور اس کے لیے نہیں میں دارالسلام آؤں گا تو یہ کروں گا. دارالسلام آنے سے پہلے ایسا کچھ کر کہ تجھے نام کے طور پہ دارالسلام مل جائے. دارالسلام تجھے اس لیے مل جائے. دارالہجرت کے آنے سے پہلے ثابت کر کہ تو دارالہجرت کے قابل ہے, اگر کہے میں نہیں ہے اور منہ موڑ جائے یہ بھی تجھ پہ لعنت. اور تو نے تیاری کیوں نہیں کی اگر تو قابل نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا تیاری کر. ہر کام کی تو تیاری نہیں کرتا, دنیا کے ہر کام کی آپ تیاری کرتے ہیں.
ہر کام کی، اور ہر کام کو اللہ نے دلیل بنا کے قیامت کے دن آپ کو مجرموں کی طرح کھڑے کر لینا اپنی عدالت کے اندر کہ جب میرے دین کے بارے میں تیاری کرنے کا وقت آیا تھا پھر کوئی تیاری کی تو نے؟ کوئی بوجھ، کوئی اپنے آپ کو تیار کیا، کوئی جا کے کاشف سے بے شرم سے کوئی مشورہ کیا جو دین کی اس وقت دعوت دیتا تھا؟ نہیں، اپنے کاموں میں مگن ہے، کوئی دم کرانے آ رہا ہے، کوئی درود پڑھانے آ رہا ہے، کوئی وظیفے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی مسئلے پوچھنے کے لیے، یہ دارالسلام جانے کی تیاریاں، اور یہ تو چلن ہے ایک عورت کے ہے جو بازاروں میں گھومتی پھرتی اور شوہر کے گھر میں بسنے کا نام نہیں لیتی اور کہتی میں شوہر بھی رکھنا چاہتی ہوں، نہ بدکار اور ون سمنا قسم کرتی پھرتی ہے تے کہندی میں سہاگن ہے۔ اللہ 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 اللہ، ایک نہیں سہاگن کیسے ہو سکتی؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ بدکار عورت کے بھی کوئی ہوتے ہیں چلن، یہ چلن ہے بسنے کے ایک شریف عورت بن کر۔ تو شریعت یہ پوچھتی ہے، اپنے نبی نے اپنے پہلے جسمانی صحابہ کو مضبوط کیا سردیوں میں گرمیوں میں، یہ نہیں کہ ایئر کنڈیشن چلا لو گرمیاں آ جائیں اور سردیاں آ جائیں تو تم اپنے پاس ہیٹروں کے ہیٹر جلا لو، اللہ کوئی بیماری کا سبب بن جائے، ورنہ کیا نبی کے صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے؟ جفا کشیاں، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تجارتیں اڑا لی، ہر وہ آج چیزیں جن کا ذکر ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزما لیں گے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے خوف سے، اور تمہارے گھر موتیں ہو جائیں گی، تمہارے بچے مر جائیں گے، بیویاں مر جائیں گی، تم خود بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گے، کاروبار اجڑ جائے گا، کھیتیاں اپنی جگہ پہ نہ رہ جائیں گی، کوئی شے کے ساتھ گزاری بندے پڑ جائیں گے، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، کلینک اجڑ جائیں گے، مزاحمتیں جلتی رہیں گی، کوئی شے تیرے پاس ہی رہ جائے گی، اور بھوکا ننگا افلاس کی شکل بنا کے تو سامنے بیٹھا ہوگا، ہم کہیں گے کہ اب تو پکا مومن ہوا۔ یہ بتائیں یہ ساری بھٹیوں کے اندر سے آپ گزر گئے ہیں؟ آپ خلافت کا ہر وقت چون چون آپ نے راٹے لگا رکھی ہے ساری تحریکوں نے، اور ہر وقت کوئی ایک بھونکتا کبھی دوسرا، اور پوری دنیا پہ سوائے اسلام کا منہ کالا کرنے کے آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ کیا آپ اتنے گر گئے آپ کہ ان کی پروڈکٹ نہ خریدیں؟ آ رہی ہیں، آپ نہیں بھی خریدیں گے، جس دن فلسطین کی جنگ بند ہو جائے گا پھر خریدنا شروع کر دیں گے۔ آپ میکڈونلڈ اب نہیں کھاتے پھر چلنا شروع، 20 دفعہ پہلے جنگ ہوئی، 20 دفعہ بند کیا، 20 دفعہ بائیکاٹ ہوا، یہ قاضی مردود نے کام چلایا تھا حسین احمد ہے۔ مجھے یاد ہے جماعت اسلامی کا وہ شروع کا دور جس وقت سے سب سے پہلے سوشل بائیکاٹ کیا ان مصنوعات کا، کیا ہونا مصنوعات وہی پھر آپ نے کھائی وہی پی، 4 دن شوق دے مگروں کتے پونک دے، یہ کیا بعد میں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے؟ کچھ نہیں، آپ وہ کام نہیں ہے آپ کو بتاتے جو کام کرنے کا ہے، جو امت کے کام کرنا ہے۔ کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ روم سے تجارت بند کر دو، ایران سے تجارت بند کر دو، یہ لشکر ہم پر بھیجتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کیا آپ کی سمجھ سے باہر ہے؟ آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ وہ جی ان کو اتنا نقصان ہو گیا، وہ ان کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا جاہلو، ان کو جب بھی ہوتا ہے لاس ان پروفٹ ہوتا ہے، وہ اپنے پروفٹ کے اندر منافع کے اندر ان کو نقصان ہوتا ہے، جہاں 20 بچتے تھے اب 15 بچنے لگ گئے ہیں، بچتے ان کا بھی ہے، آپ نکل ہی نہیں سکتے، کیا جال بنا وہ آپ سمجھ نہیں سکتے، نکل سکیں تب جب آپ سمجھیں، سمجھ آپ کے اندر اتنی ہے نہیں، آپ کو 2 × 2 پوچھے 4 روٹیوں کی آواز آپ لگاتے ہیں، آپ کہتے پہلے میرا معاشی مسئلہ حل کرو، بچہ میرا گھر میں رو رہا ہے، اس کی یہ نیند خراب ہے، کاش صاحب بچے اگر روتے ہیں آپ کو پتا ہے، مجھے سارا پتا ہے، مجھے آپ نے کیا بتانا ہے، کاش صاحب ان ساری جتنی بھی یہ مصیبتیں گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو پوچھے گا نہیں، یہ تانا دینے کے بعد آپ لوگ بچ نہیں سکتے، یہ تانا اگر حشر کے دن آپ کے کام آ جائے نا تو ضرور ساتھ لے جائیں، قبر میں لے جائیں اس کو اپنے ساتھ، مرتے وقت جب آئے نا گرزے مار مار کے آپ کی جانیں نکالنے کے لیے، تو یہ کہ کاش صاحب کو کیا پتا تھا اس لیے ہم نے نہیں کیا، پھر آپ کو فرشتہ بتائے گا نا کہ آپ کو جہنم میں کیسے کتے کی طرح کھینچ کے لے کے جانا ہے، گدھے کی طرح ڈالنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی تھی جو امت نے نہیں سمجھی، اور پھر اس کے بعد نبی نے اپنے صحابہ کو جب جسمانی طور پہ خوب مضبوط کر لیا، اسی کے ساتھ ساتھ نبی نے روحانی طور پہ بھی ان کو مضبوط کیا کہ ان کو ڈپریشن نہیں پھر ہوا۔ اللہ اللہ اللہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جسمانی طور پر ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے، پر نبی کا کوئی صحابی ڈپریسو نہیں ہوا، کہیں کوئی صحابی سٹریس کے اوپر نہیں آیا، کہیں کوئی صحابی کا جا کے آپ مجھے دکھا دے کہ اس صحابی نے سٹریس مکی دور کے اندر اتنی مصیبتیں، دکھ، الام سب کچھ دیکھتے ہوئے بلال نے سوچا ہو کہ میں خودکشی کر جاؤں، بلال نے سوچا، صہیب رومی نے سوچا ہو کہ میں اپنے آپ کو تیر مار کے مر جاؤں، کسی صحابی کا آپ دکھائے کہ مکی کے کسی صحابی نے اپنے آپ کو اس طرح سے کیا ہو؟ نہیں۔ ہاں وہ صحابہ جو ہجرت نہیں کر کے گئے، اللہ فرشتے آگے پھر ان کی جانیں نکالنے کے لیے، ہجرت نہ کرنا، ایمان لائے ہوئے تھے، سب کچھ تھے مگر دارالکفر میں رہتے تھے، اور اس وقت ساتھ دیا نہیں نبی کا۔ یہ جب نیوٹرل ہو جانا بھی ساتھ نہ دینے کے معنوں میں ہوتا کہ میں کسی طرف بھی نہیں، نہ میں ادھر ہوں نہ میں ادھر ہوں، فرمایا تم نیوٹرل ہو گئے ہے، یہ کیسی غیر جانبداری ہے کہ جس کا زیادہ وزن جو ہے اسی طرف پڑتا ہے کفر کی طرف، اور لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں
تم نے کون سا طریقہ کار اپنا لیا؟ دین دھرم کا نام ہے، یہ دھڑے کا نام ہے، یا آپ دھڑے میں جائیں دین کے تعصب برستے ہوئے، یا دھرم کے اندر جائیں دین کا ساتھ دیتے ہوئے۔ فرمایا سارے صحابہ کرام روحانی اذیت کسی صحابی نے یہ نہیں کہا آ کے چیخے چلائے بھی جیسے آپ آ کے ڈپریشن کا شکار ہو کے نوجوان لڑکے پوچھنا شروع کر دیتے میں کیا کروں میں کیا کروں۔ تمہارے اندر تم نے وہ ابھی تزکیہ نفس کی منزلیں طے نہیں کی، یہ منزل جب آئی میں کیا کروں کہ تم نے شور مچانا شروع کر دیا، باپوں کو لے آئے بغاوتیں کرتے۔ یہ پوچھتا تھا ایک لڑکا نے سوال مجھے بھیجا کہ آپ کہتے ہیں والدین کے اوپر والدین کو جیل کرائے، بالکل کرائے، کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اور یہ شریعت ہے۔ آپ 18 سال کے ہو چکے ہیں، آپ جا کے ایک حلف نامہ وکیل سے لکھا کے اپنے مقامی تھانے میں جمع کرائیں کہ میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے میں جہاں مرضی چلا جاؤں، میرا کوئی میرے ماں باپ میرا پیچھا نہ کرے۔ ایسی صورت میں چھوڑنا فرض، جب آپ کو یہ کرے آپ میں یہ جرت ہونی چاہیے، اور یہ آپ کا قانونی حق ہے۔ یہ کر کے آئیں گے تو پھر ہم آپ کو اپنے پاس رکھیں گے، ورنہ ہم آپ کو کیوں رکھیں؟ آپ کی خاطر ہم جیل لیں، ہمارے پاس اور کام تھوڑے۔ ہاں جو جرت نہیں یہ کر سکا، مارے کھانے تو بات کی بات، باپ کا ہاتھ پکڑنا بات کی بات، یہ جرت نہیں ہے۔ بزدل ہاتھی تو وہ کس طریقے سے جان چھڑا سکتا ہے؟ اس لیے آپ بزدل ہاتھی ہیں، کسی صورت میں بھی آپ کا پاؤں شروع سے باندھ دیا گیا زنجیر کے ساتھ، اب آپ یہ سمجھتے زنجیر بہت مضبوط ہوگی، حالانکہ مضبوط آپ ہیں، لیکن ہاتھی کا چونکہ بچپن سے باندھ دیتے ہیں نہیں چھڑایا جاتا، وہ بڑے ہو کے بھی اس کا پاؤں زنجیر کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ سرکس والے ہاتھی کا وہ یہی سمجھتا کہ میں زنجیر سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایسا نفسیاتی کھیل اس ہاتھی کے ساتھ کرتے ہیں، ہاتھی ساری زندگی اسی نفسیات کے چکر میں رہ کر وہی پہ چڑیا گھر کا باندر بن کے مر جاتا ہے۔ وہ ہاتھی نہیں رہ جاتا، وہ تو باندر ہو جاتا ہے تماشے دکھانے والا۔ وہ کب ہاتھی رہ جاتا ہے؟ ہاتھی اپنی زور میں ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ افریقہ کے اندر شیر کی جگہ ہاتھی کو جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، اور اس میں نبی صرف یہ نہیں ہوتا، نبی کی اتباع ہے۔ یہ جتنا کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، نبی پھر اس کے اندر روحانی اذیتیں برداشت کرنے کے لیے بھی صحابہ کو مضبوط بناتا ہے، اور صحابہ بنتے ہیں۔ کسی صحابی نے ایک آپ نے آگے شکایت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا رسول اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو پیارے نبی سے دیکھ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کے ساتھ جا کے چمٹ چمٹ کے روتے ہیں، اپنے گناہوں کو روتے ہیں، میں گناہ کیا، جھوٹ بولا، اللہ معاف کر دے، سود کھایا، اور دفع ہو۔ یہ کوئی کام ہے خدا کی بارگاہ میں؟ یہ وہاں بھی بیٹھ کر تو مانگ سکتا تھا، وہاں بھی معاف ہو جانے تھے۔ یہ جو کعبے نہیں جاتے کیا ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ جو ملتزم سے نہیں چمٹتے کیا اللہ ان کو بخشے گا نہیں؟ ہے جو حجر اسود کو بوسے نہیں دیتے کیا اللہ پاک ان لوگوں کو کہے گا تمہیں جنت میں نہیں جانے نا حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا؟ وہ جو تڑپتے مر گئے، دوبارہ گئے ہی نہیں، نبی کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور پھر بعد میں آئے نہیں کعبہ، آ نہیں سکے، تو کیا وہ ان کی کوئی حج عمرے نہیں ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے بندوں، وہ کعبہ وہ اس لیے دیکھنے کے قابل تھا کہ اس کے اندر کئی رمزیں تھے، ان میں سے ایک رمز بھی یہ تھا کہ یہی وہ کعبہ تھا جس کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور یہی وہ کعبہ تھا کہ تیری طرح کا ایک بے صبرا آدمی آ گیا، نبی کا متبع اور نبی کا پیروکار، اور آ کر اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ہم کب تک؟ نبی کے چہرے کے اوپر تیوری چڑھ گئی، اللہ اکبر۔ ایک تیوری اس دن چڑھی تھی جسے دعوتیں قبول کرنے کے لیے آیا اندھا، تو اللہ نے کہا نبی دعوت دینے کے لیے اس کو دعوت دے، تیوری نہ چڑھا۔ اور دوسری دفعہ جب تیوری نبی کی پہلی دفعہ جب چڑھی ہے تو اس بات پر چڑھ گئی کہ ادھر اللہ نے کوئی نبی قرآن کی آیت بتائی کہ آباسا وتولا، یہاں نہیں آیا۔ تیوری اس دن بھی چڑھی، تیوری نبی کو تغیر اس دن بھی نبی کے چہرے پر آیا، جسے بندے نے آ کے پوچھا کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ نے کہا، نبی نے کہا اتنا بے صبرا، اور تجھ سے پہلے تو لوگوں کے آپس میں کھالیں چھین لی، اتار دی گئی چھری کی طرح، جیسے بکرے کی کھال ایک ایک کر کے اتارتے اس طرح اتاری گئی، میخوں کے ساتھ لوگ ٹھوک دیے گئے، آروں کے ساتھ چیر دیے گئے، اور الاؤ تیل کے دیکھتے تھے جس کے اندر لوگوں کو چھلانگیں لگوا دی گئی، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی لاشیں گھروں کے اندر آئی ہیں۔ انہوں نے آج تک سوال نہیں کیا کہ اللہ کی مدد کہاں سے آئی، تو کس طرح کا بے صبرا ہو گیا؟ اللہ 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 اللہ، مارے کھائیں تو حوصلہ نبی دیتا رہا۔ جب جانا آل یاسر کے پاس سے حضرت عمار، سمیہ اور یاسر، باپ، بیٹا اور بیوی اور ماں تینوں ادھر ہوتے تھے، تینوں کو اللہ کے نبی نے کہا جنت مبارک ہو، یہ دکھ اٹھانے پر اگر تم مر گئی اسی جگہ پر جنت مبارک ہوگی تمہیں۔ سمیہ مر نہیں گئی مکہ کے اندر، اسے کوئی انقلاب ہی نہ دیکھا ہے، اسلام کی پہلی شہید خاتون، اور اللہ کے بندوں جس نے نئے اسلام کو جب دیکھا اس کو آپ نے کبھی بھی منظر آپ پر کسی آدمی نے بیان ہی نہیں کیا سمیہ کو۔ آج بھی سمیہ تنہا ہے، کل بھی تنہا تھی، قبر بھی اس کی آج تنہا ہے۔ کوئی مکے میں جا کر کاش اس کی قبر کو دیکھتا، وہ اکیلی دفن ہے اس قبرستان کے اندر، کوئی آدمی اس کی زیارت کو نہیں جاتا۔ زیارت کو کیوں جائیں گے؟ آپ کے پاس زیارتوں کے لیے کیا ہے؟ بہت زیادہ ہوگا، جا کے وہاں کھڑے ہوں گے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ان کے اوپر سلام کیا پڑھنا ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ان کے لیے دعائیں کیا مانگنی، اور میں یہاں کرنے کے لیے کیا آیا اور یہ مجھے کیا دیں گے، اور میں قبر سے کیا لینے کے لیے آیا۔ آپ کو تو اس بات کا آپ کو یہ پتا کہ یہ کھانا اچھا ہے، یہ طعام اچھا ہے، یہ فلانی اچھی، یہ نکال دو، اس کو داخل کر دو، یہ خرید لو، یہ بیچ دو، بھائی یہی کام ہے۔ مکہ مدینہ، مکہ مدینہ بھائی جان کیفیات کا نام ہے، وہ چومنے چامنے کا نام اور بھاگنے کا نام نہیں ہے کہ گیا بندہ ادھر چار چکر لگائے اور یہ کھڑکاتا عمرہ میں،
اور سویرے اٹھے 24 تو آپ 25 تو آپ گھومی جا رہا ہے، گھومی کیا تیرے گھومنے میں لینا ہے؟ مومن کے پاس گھومنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ مومن تو کسی صورت میں جب گھومنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گھومنے کے تو مقام ہی اور ہوتے بھائی جان. آپ گھومنے کے مقاموں کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جان طواف اور ہے، طواف اور چیز ہے. مومن جب طواف، آپ نے کبھی طوافوں میں کوئی اس طرح کے شعر پڑھے نا؟ جب آپ طواف کرنے کے لیے پڑھے، نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین، فرمایا گیا جیسے پرکار ہے نا اس طرح چلتی گھومتی ہے. پرکار حق کی پرکار کا جو بنیادی مرکز ہے نا وہ یقین ہے، اور یقین کی جو شکل ہے وہ کعبہ ہے. اگر یقین کو دیکھنا نا کسی آدمی ہے کہ یقین کس طرح کا ہوتا ہے، کاشف کون ہے، تو میں سراپا سامنے آ جاتا ہوں. اگر یقین کسی نے لکھا وہ خانہ کعبہ کو جا کر دیکھ لے. اس کو یقین کہتے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑا مستقل 4 دیواروں کے ساتھ اور پورے آن بان شان کے ساتھ اوپر سیال رنگ کا لباس پہنے ہوئے بادشاہ بنا بیٹھا یقین کا. وہ یقین کا بادشاہ. فرمایا مومن کا حق کی مومن پرکار کی طرح جب گھومتا ہے نا حق کے گرد، تو وہ گھومنا شروع کرتا ہے. تو وہ کعبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مرد خدا کا جو یقین ہوتا ہے وہ پھر حق کے گرد گھومتا ہے، وہ چکر لگاتا ہے. اور ساتھ کیا کہے؟ اور عالم تمام وہم و طلسم مجاز. اللہ 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 اللہ، یہ سمجھ لیں مجھ سے طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ کو کیا پتا ایک طواف ہی کیا ہو، پتا چل جائے اللہ تعالیٰ کو کوئی طواف کر کے گیا آج کھانے کعبے میں، بندہ کہنا ہو کے گیا سی ہونی نظر نہیں آتا، پھول پہ ہوئے گولیاں دھڑ 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 چلی گئیں، چودھری ہونی آئے سی پتا چلے اللہ کے فرشتوں کو کہ مومن آج طواف کر کے گیا. آسمانوں پر خبریں ہو جائیں، عرش الہی ہل جائے، جس طرح 7 کی دفعہ اللہ کا عرش ہل گیا اپنی جگہ پر، عرش الہی ہل جائے، لوگ کے بیت المعمور میں خبریں ہو جائیں، تلیاں وج جائیں آسمان تک، پتا چل جائے ہر طرف سے شور و غلغلہ، میری نوائے شور سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے عالماں بت قدا صفات میں. استاد جی سے پہلی نظم والے جبریل کی میں نے ان کے پاس بیٹھ کر پڑھی، استاد جی یہ کیا ہے؟ کہ میری نوائے شور سے شور حریم ذات میں میں ایسی آہو فغا کروں، ایسی مناجات کروں، ایسی گریہ زاری کروں اپنے بارے میں، امت کے بارے میں، اللہ کا عرش ہل جائے، اوپر شور مچ جائے. باتیں ادھر کر رہا ہوں خاموش خاموش، اندر ہی اندر سسکیاں لے رہا ہوں، لیکن یہ سسکیاں اللہ کا عرش کو ہلا. میری نوائے شور سے شور حریم ذات میں ہے. فرمایا میری آواز حریم ذات کیا؟ اللہ کا پرسنل معاذ اللہ لفظ غلط بولنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. خدا کی جہاں خدا رہتا ہے نا کمرہ پرسنل جو ہے، جیسے آپ کی خوابگاہ ہو، اس کے کہتا ادھر شور ہو گیا، یعنی بے چین ہو گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر ہے. گلگلہ ہائے الما بت قدا صفات میں. فرمایا ادھر یہ اوپر آسمان ہل گیا، اللہ کا حرم اوپر والا، اور نیچے پھر کیا؟ گلگلہ ہائے الما بت قدا صفات میں. نیچے زمین پر جتنے مجازی خدا بنے ہوئے تھے نا شریک خدا کے، ساری صفتیں، سارے ادھر ادھر کے بت جتنے تھے، زندہ بت اور مردہ بت اور نمرود اور شداد اور فرعون اور یہ ہنومان کے، یہ جتنے تھے کہ میری نوائے شور سے شور حریم ذات میں، گلگلہ ہائے الما بت قدا صفات میں. ادھر یہ کہ الما یہ کون آ گیا کہ مجھے اب سارا ہلا ہلو کے زلزلے سے تباہ ہونے لگا. مومن ہوتا ہے، اللہ اس کی گریہ زاری اور اس کی یہ ساری باتیں اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ یوں اور مانگ کر جیتا ہے زندگی، سسک کر جیتا ہے. مومن سسکتا نہیں، مومن کا کام سسکانا ہے کفار کو، خدا کے شریک جو بنے پھرتے ہیں ان کو سسکانا ہے. مومن سسکنے کے لیے نہیں آیا، مومن رونے کے لیے نہیں آیا، مومن بیچارگی کے لیے نہیں آیا، مومن یہ کرنے کے لیے کہ مجھ پہ ترس کھاؤ نہیں. مومن کہتا ہے تم پر ترس کھایا جائے گا، تم بیچارے لاچار مجبور بے کس وہم صاغرون. قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ پر ٹیکس رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ پر رکھ کر نیچے گھٹنے لگا کر تم اوپر بیٹھے ہو، پھر ٹیکس دے تم کو، نہ کہ IMF ہمارے گلے کے اندر آ کے یہاں پہ ہم کو یہ حرامزادے ٹیکس خدا کہتا ہے ان سے لینا ہے، ان سے IMF سے، اور آپ ٹیکس ان سے لے رہے ہیں. وہ اپنی مرضی پر شرائطیں منواتے ہیں اور ایک حرامزادہ ملک کی معیشت کو خراب کر کے چلا جاتا ہے اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. واللہ جہنم کا ایندھن ہو جائیں گے اس کتے کے ساتھ اگر آپ ہوئے. پورا ملک دارالسلام مشبہ دارالسلام تھا جس کو ڈی سٹیبل کر دیا. کبھی تو اسلام اس پر آئے گا، آپ اس کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے اس پارٹی کا ساتھ دینے والوں نے جرم کیا اور کفر کیا اور یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. آپ جا کر ان کو پتا چلے گا، خدا ان کو جہنم کا پہلے چکر لگوائے گا پھر ان کو معاف کرے گا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے بندوں بات سمجھنے کی کوشش کرو. مومن اپنی زندگی اور طرح سے گزارتا ہے. اس لیے نبی صرف فرد بنانے نہیں آتا. یہ ایک مسئلہ ساری دنیا کے اندر ہے. یہ غامدی نے فلسفہ اٹھا لیا کہ نبی جہاں پہ فرد بنانے کے لیے آتا ہے، اور ادھر جماعت اسلامی نے مسئلہ اٹھا لیا کہ نبی صرف دنیا کے اندر سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے آتا ہے. انا للہ و انا، فرد کی تیاری کرنا، یہ دو انتہاؤں پر کھڑے ہو گئے جا کے. ادھر کون کون کھڑا ہو گیا؟ غامدی کے ساتھ تبلیغی جماعت کھڑی ہو گئی، میٹھے میٹھے بھائیوں کھڑے ہو گئے ہیں جی، یہ اور دوسرے تیسرے جتنے یہ سارے کٹھے ہو کے اس کے ساتھ ہو گئے، اور ادھر ان کے ساتھ اجتماعی کے لیے
خلافت قائم کرنی ہے، جنون بنا لیا، خلافت قائم کرنی، تنظیمیں تحریکیں سب بن گئی، دعوتیں دوسری جماعت اسلامی بن گئی ہے، جہادی گروپ دو انتہائیں، ایک کہتے ہیں سسٹم بنانا ہے ہر حالت میں چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، جو دنیا کی عوامی جماعتیں کرتی وہی جماعت اسلامی کرے گی، جس طرح وہ پروموٹ ہونا چاہتے اس طرح یہ پروموٹ ہوں گے، جس طرح وہ اپنے آپ کو آگے لاتے اس طرح یہ لائیں گے، جو حربے یہ اختیار کرتے وہی حربے ہم اختیار کریں گے، ہم نے اسلام خلافت نظام نہ لانا، وہ کہتا نہیں فرد تیار کرنا ہے، وہ دونوں کی جنگ چھڑ گئی، نبی کے پاس نبی نہیں آیا، نبی نے کہا فرد کی تیاری کر کے ایک اجتماعی نظام بنا، نبی یہ کہتا ہے ایک اجتماعی بنا، اور فرد کی تیاری بھی اس لیے کرنے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نظام بھی اس لیے قائم کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اگر رضائے الہی مقصود نہیں، دنیا کے اندر کسی آدمی نے مجھے چندہ دیا، ایک مرلہ بھی دیا یا کوئی مرکز بنا کے بھی دیتا یا میں کہتا ہوں اگر شک بھی پڑ گیا نا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے یہ کوئی چندہ روپیے 10 روپیے بھی کاشف کو اس لیے جمع کر میرا نام ہو جائے، واللہ ادھر ہی جہنم لے جائیں مجھ سے، میں جہنم دے کے بھیج رہا ہوں آپ کو، ادھر ہی جہنم آپ لے جائیں، میں مور لگا کے دیتا ہوں یہ لے جائیں آپ مجھ سے جہنم، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کیا ہونا کیا ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو رضائے الہی سے اگر کسی نے باہر نکالا، اگر میں بھی نکالا میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا، میں آپ کو یہ صاف بات بتا دوں، دنیا میں رضا صرف ایک کی وحدہ لا شریک، بس ایک کی رضا مقصود ہے، بس وہ بادشاہ فق سروری فقط زیبا اسی ذات بے ہمتا کو ہے، باقی ہیں سب بت فقط بتان آزری، سارے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے سارے بت ہیں دنیا کے اندر، بادشاہی اس بادشاہ سلامت کو جچتی جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جو ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، جس کے علم میں ذرہ ذرہ ہے، کائنات کا پتا پتا ہے، بوٹا بوٹا ہے، پھول پھول ہے، انسان جانور جن پرند وحوش طیور کوئی شے اس سے باہر نہیں، وہ اس سے ہے، وہ تیاری کرتا ہے رضا الہی، اور فرد سے لے کر نظام تک نبی کے مد نظر ہر شعبہ ہی ہوتا ہے، ایک شعبہ نہیں ہوتا کہ فرد تیار کرنا ہے، نبی کو پتا ہے اس فرد سے بعد میں نے کام کیا لینا ہے، یہی فرد تیار کر کے میں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہے، یہی فرد میں نے تیار کر کے عمر بنانا ہے جو عدالت کے مقام پر جا کر بیٹھ جائے گا، یہی فرد میں نے علی بنا دینا ہے، اس کے بعد یہ فرد ہے جو وقت کا حکمران ہو جائے گا، چیف آف آرمی اسٹاف ہو جائے گا، چیف جسٹس ہو جائے گا، یہ فرد ہوگا جو ہماری طرف سے کلیکٹر بن کر جائے گا اور جا کر ساری زکات اکٹھی کر کے لے کے آئے گا، یہی فرد ہوگا جو ہماری طرف سے گھوڑوں کو پانی پلائے گا، یہی فرد، بندے جتنے بیٹھے ہیں نا سب کو ایک جیسا ثواب ملنا ہے، وہ جو اوپر عمر بیٹھا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، اور وہ جو گھوڑوں کو دوڑا رہا ہے میدان جنگ کے اندر اس کو بھی شاید زیادہ ثواب عمر سے زیادہ مل جائے، فرمایا کہ فرد نبی کے مد نظر بھی ہے اور ہر شعبہ بھی، اور ہمارے ہاں یہ دو طرح کے فرقے ہو گئے، ایک فرد کی تیاری کر رہا ہے، اس کو غامدی نے تبلیغی نے صوفیزم سمجھ لیں، صوفیزم بھی بندہ نہیں اپنے آپ کو بچاؤ صوفیزم، اور دوسری طرف انتہا پسند ہو گیا گروپ جی وحید الدین خان کا بھی ہو گیا، اور دوسری نظم اجتماعی جماعت اسلامی، اور موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر جتنے جہادی انقلابی سوچے رکھنے والے وہ لوگ جو کہتے نہیں بندہ تیار ہونا کوئی بات نہیں، انقلاب لے کے آنا، ریاست مدینہ تبدیلی لے کر آنی کسی صورت میں، دونوں میں اس نے فرد تیار کرنے پہ لٹریچر کی انتہا کر دی اور ان کا رد کیا، اس نے نظم اجتماعی قائم کرنے کی انتہا کر دی اور لٹریچر تیار کیا اور ان کا رد کر دیا، دونوں کام کرنے والے امت وسط نہیں کہلائیں گے، امت وسط اللہ نے کہہ لے تو کون شہداء الناس کے بارے میں فرمایا کہ میری امت وہ ہوگی جو عین درمیانی راہ عدل والی راہ اختیار کیا ہوگا، وہ میرا گروہ امتی گروہ ہوگا، نہ کہ یہ ہوگا، حقدار وہ ہوں گے جو فرد کی تیاری بھی کریں اور سسٹم توڑنے کا بھی سوچیں کس طرح توڑیں، اور سسٹم فرد کی تیاری کے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا، اس لیے نبی کیا ہوتا ہے خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی امت کو کس شکل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، وہ خلفاء کی شکل میں چھوڑنا چاہتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے خلیفے بنے سارے، اور ایسے سانچے میں ڈالنے کے لیے وہ فرد کو پگھلاتا ہے، اور یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، ہر دھات پگھل جاتی فرد نہیں پگھلتا، ہر دھات پگھل جاتی، آپ کے نا ہیرا پگھلا دے میں وہ بھی پگھلوا دوں آپ سے کہہ کے، ہر شے کٹ سکتی ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پہ کلام نرم و نازک بے اثر، جو مرضی کر لے، کہتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کاٹا جا سکتا ہے، مگر جو مرد نادا ہو جاتا ہے نا اس پہ آپ کلام خدا کا پڑھیں، نبی کا پڑھیں، شاعری پڑھیں، کچھ پڑھیں، کوئی دم درودی کریں، کوئی تویز لائیں، کوئی داغا لائیں، اس پہ کوئی شاعری، وہ ایک کان سے جمعے کا خطبہ سنتا ہے اگلے سے چلا جاتا ہے، جاتے وقت کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ، بہت پیارا خطبہ تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ثم آمین، وہ دفعہ دور ہو گیا، اسے نہ سوچا گھر جا کے کہ کیا کروں دین کے بارے میں، کیا سوچ لے کر گیا تھا، کیا فکر میں لے کر گیا تھا، اس بندے نے آج ہلایا، کچھ ہلنا چاہیے تھا، سوچے تو صحیح ہم کہاں تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ٹانگے دبائی مل گئے، شربت پلایا، مل گئے، کھانا لے آئے، یہ کوئی طریقہ کار ہے زندگی کا؟ نہیں، میری خدمت کوئی چیز نہیں، میری کیا کسی امیر کی کسی دنیا کے بندے کی خدمت کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ آپ مشن کے اندر ساتھ ہی دیتے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پہلے مشن میں ساتھ دیا، بعد میں خادم بنے، یا تماشا الٹا ہے، پہلے خادم بنتے ہیں، مشن میں قدم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے نبی کے جتنے صحابی بنے، نبی کے سب صحابہ جو خادم بنے، انس بنا بعد میں بنا، عبداللہ بن مسعود بعد میں بنا، کوئی بندہ بنا بعد میں خادم بنا کہ نبی کا جوتا کہاں رکھنا ہے، چیزیں کہاں، آپ کا سرانا اٹھانا رکھنا، یہ بعد میں ہوئے جب نبی نے ایک ریاست قائم کر لی. اور اس کے اندر پھر نبی پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مصروف اتنا ہو گیا کہ حضور کو فوری راحتیں چاہیے تھی، جلدی تکیہ لگائے، بندے آ کے بیٹھ گئے، حضور نے 5 منٹ کے ساتھ استراحت فرمائی، ساتھ اٹھ کے ان کا مسئلہ حل کیا، وہ جا رہے ہیں. اور اللہ کے بندے پہلے نبی سرانا ڈھونڈے، انا للہ و انا الیہ راجعون. انتظامات نبی کو کر کے دینے کو معمولی بات تھی؟ ہاں، فرمایا فرد پگلانا. اور یہ میرے جمعے کا یہ نقطہ ہے، یہ کسی آدمی نے اگر سمجھ لیا تو بہت اچھی بات، نہیں سمجھا جائے جہنم کے اندر. فرد پگلانا، دنیا کے سب سے چیز کو پگلانا، اس کا دل پگلانا، اس کا دماغ پگلانا. اور اصل کام یہ سب سے سخت بات ہے، کسی کی سوچ کو پگلا کے رکھ دینا، کسی کے نظریے کو پگلا دینا، کسی کے تصور حیات کو بدل دینا، کسی کی مقصد زندگی کو بدل دینا. یہ فرد پگلانا. فرد پگلانے کی یہ تشریح ہے کہ بندے کے ذہن میں پہلے زندگی لہو و لعب تھی، اب اس کی زندگی احتساب ہے. وہ سراپا احتساب بنا پھرتا ہے 24 گھنٹے، اس کو نیند نہیں آتی خدا کی عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے. اس کو پہلے پتا تھا میں جانور ہے، اولئک ہم الانعام، اب اس کو پتا چل گیا کہ میں وہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے خلق تو بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بندہ خلق کیا، اس کو راتوں کو نیند ہے، میں اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے تیار کیا. اللہ ساری چیزوں کو کون نے اس کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا؟ سوچیں، سوچنے کی باتیں ہیں. ہاں، فرمایا تمہیں کن کر کے میں نے بنایا، بندہ بشر بوٹا، میں پتا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے ہی نہ جانے پر گل نہ جانے ہیں. اللہ کے بندے ساری دنیا جانتی ہے اللہ ہے، تو انسان جو گل تھا تو نے کیوں نہیں پہچانا کہ اللہ ہی نہیں جانتا؟ پتا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. یہ تو اللہ کی باتیں، اللہ کو ساری کائنات پہچانتی ہے کہ یہ اللہ ہے. سورج چاند ستارے ہیں، مچھلیاں، دریا، بچھو، سانپ، خنزیر تک خدا کو پہچانے، نہ پہچاننے میں آئے تو بندہ نہ پہچانے اللہ کو، یہ ناممکن ہو. یہ کیسی دنیا کے اندر آفت آئی جس کے لیے سارا جہان گمایا وہی نہیں پہچان رہا اور باقی سارا جہان اس کو پہچان رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس انسان پر پڑھنے کے لیے یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہ تو کل میت ہے، میت کے برابر ہو گئی، اس کی سوچ ہی ختم ہو گئی. بندہ پگلانا ضروری ہے. با مقصد زندگی وہی ہے جو حکم خداوندی کے تحت ہو جائے، بس بسر. جو بسر اللہ کی وجہ سے زندگی ہو گئی وہی زندگی، ورنہ زندگی کوئی چیز نہیں ہے. بے وقوفانہ وہ زندگی آپ کا لا حاصل ہے. بندہ دن پگھلتا، لگا دے زور، یہ داتی تو یہ دات، ہر وہ دھات استعمال، کیمیکل استعمال کرے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اس میں اپنا کردار پیش کرے، اپنی اخلاق پیش کرے، اپنی تعلیم، اپنا فلسفہ، اپنی سائنس، اس کے اندر بندے کے اندر خوبیاں ہیں وہ ساری اس بندے کے اوپر صرف کر دے. اپنی ساری زندگی کا سارا سرمایہ حیات جتنا قیمتی ہے، جس کو دینے کے لیے، میرے جیسے بندے کو دینے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر، کیا مجھے پی ایچ ڈی کرنی نہیں آتی؟ میں جاہل ہو کے خطبے بکتے وہاں پر، ٹگے کے وہ سوچیں، خیالات، احتمال، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا، دیکھیں گے کیسا مستقبل، ان باتوں کے وہ کروڑوں ڈالر لے لیتے ہیں. تو میرے جیسا بندہ جو یقین اور قطعی باتیں کرتا ہے اس کے لیے کتنی قیمت ہوگی؟ یہ قیمت یہاں لگنی بھی نہیں چاہیے ہماری، اور نہ ہم یہاں پہ وصول کرنا چاہتے. یہ ادھر لگے جس کے لیے یہ پاپڑ بیلا جا رہا ہے، جس کے تصور کے لیے اپنی جان، اپنی ساری ذبح کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہم اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں، وہی ذات بے ہمتا ہے. وہ ایک بادشاہ مول ڈالے یہاں کی، یہ ان کے پاس قیمت ہے ہی نہیں ہمارے قرآن و سنت کی. مودودی کے تصورات کی قیمت اس دنیا میں نہیں ہے. مولوی صاحب کی یہاں پر دنیا کے اندر کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ثمن نہیں ہے، کوئی مول، کوئی بھید، کوئی بھاؤ، کوئی برابر کی چیز پڑ نہیں سکتی خدا کے دین کے مقابلے میں کے اندر. جب ایک بندہ مومن اپنی ساری چیزیں اپنے اللہ کے خدان کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، خدا کی راہ میں نچھاور کر دیتا ہے، اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، وہ بندہ کوئی معمولی بندہ ہوتا ہے. اس کی مول وہی لگنے چاہیے. یہاں یہ انمول ہے، یہ دے نہیں سکتے، ہم لے نہیں سکتے، اس لیے کہ دے گا بھی وہی، لے گے بھی اسی سے. مولانا مودودی نے کہا تھا ہم اپنی دیہاڑی کے مزدور ہیں، اجرت جا کے اپنے مالک سے لیں گے کہ ہم ان سے لیں جنہوں نے ہمیں رکھا ہی نہیں مزدوری کے اوپر. ہاں، جنہوں نے ہمیں مزدوری پہ رکھا، ہم جائیں گے اس کے پاس اور اسے بتائیں گے کہ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، مگر تیری یاد سے غافل نہیں رہا. مجھے دنیا کے غموں نے گھیر لیا تھا، میرے پاس بھی مصیبتیں آئی تھی، میرے پاس بھی دکھ آئے تھے، میرے پاس بھی علام آئے تھے، میں بھی مصیبتوں کے اندر موجود تھا، میں بھی حوادث کی ذات میں آ گیا تھا، میں بھی بیماریوں میں زچ ہو گیا تھا، میرے پاس بھی پیسہ نہیں تھا، میرے پاس بھی، میں نے بھی گاڑیاں قربان کی، گھر کیا، جائیداد، دولت، ہر شے تیری وجہ سے اپنی ذہانت کو چھوڑ چھاڑ کے میں تیرے قدموں میں آن گرا تھا. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، مگر تیری یاد سے میں غافل نہیں رہا. مگر جس جمعے کا دن آیا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے ممبر پہ جا کر بیٹھ گیا. میں آپ ملنے والے طلباء کو میں نے بلا کے باتیں کی،
میں بھی موت اور زندگی کی کشمکش میں کرتا جب میرے بندے کو ہدایت کے لیے کوئی وقت نہیں چھوڑا. اللہ کے بندو یہ ایک مومن کا فریضہ ہے, اور یہ اجر ادھر سے ملنے, اور بیوقوف اور کم عقل اور اس یقین کو نہ رکھنے والا آدمی ہمیشہ حق کی راہ میں آ کر مایوس ہو جاتا ہے جب وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اجر میرے وہاں کے قطعی اجر ہے, قطعی اجر ہے. جیسے میں آپ کو دیکھتا ہوں نا, جیسے دن سورج نکلتا ہے, جیسے میں ان چیزوں کو ہاتھ لگا کے چھیڑ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں, چھوتا ہوں, محسوس کرتا ہوں, سنتا ہوں, ایسے اجر کا یقین کامل ہے. جس کو ایسے اجر کا یقین کامل نہیں ہوگا وہ کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لیے مادہ نہیں ہوگا. کبھی اس کے ماں باپ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے. جو میں ہجرت میں سوال پوچھا کہ آپ کیا چیز آپ کے پاؤں کی رکاوٹ ہے, کاش کوئی جواب آتا کہ میری راہ میں کچھ رکاوٹ نہیں. ہائے 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 مومن آج اللہ اللہ اللہ, میں مثل ابراہیم ہوں, ڈالا گیا ہوں میں مثل ابراہیم. آتش نمرود میں اقبال نے کہا تھا, کہتا یہاں بھی ایک آگ جلی نمرود کی, اس میں بھی میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے ڈالا گیا. اللہ اللہ, ڈالا گیا ہوں مثل ابراہیم میں. آج یہ نمرود نے اقبال نے کہا, اور تم بھی ہوتے ایک بے پائے اعظم کے مالک ہوتے, تو ہمت کر کے کہتے کہ میں بھی کروں گا خدا کی راہ میں ہجرت, اور کوئی چیز میری زنجیر نہیں ہوگی, میں بھی چھوڑ دوں گا نبی کی طرح ہر چیز کو, ابراہیم کی طرح چیزوں کو چھوڑ جاؤں گا, صحابہ کی طرح چھوڑ جاؤں گا. میں کوئی یہ وہ جذبہ جب تک آپ نہیں رکھیں گے, اور میں کسی بڑے عزم کا اس لیے نہیں کرتا مجھے ندامت نہ ہو, ندامت تجھے قیامت کے دن اٹھانی پڑے گی. یا حسرت, بندہ پکار کے گا ہائے ندامت میرے اوپر, افسوس کہ اس وقت کوئی دعویٰ ہی کر بیٹھتا ہے. شاید اللہ بعض اوقات بندہ دعویٰ اللہ کے بھروسے پر کر دیتا ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو لوگ اللہ کے بھروسے پہ کوئی دعویٰ کر جائے, خدا کو اپنی عزت کی قسم خدا وہ کام ضرور کر دیتا ہے جو اللہ کے بھروسے پہ کر دیتا ہے. بندہ کہتے خدا کی قسم میں ہجرت کر جاؤں گا, تو خدا کی قسم اللہ کہ مجھے اللہ اتنی طاقت دے گا میں کر جاؤں گا. خدا کی قسم میں خدا کی راہ میں سارا مال لگا جاؤں گا. خدا کی قسم میں اس دنیا سے منہ موڑ جاؤں گا. اے اللہ تجھ پر بھروسہ کہ انی توکلت علی اللہ, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, یہ بات کہتا ہوں. جب مومن اس بات پر ہے, آپ کا توکل ہے ہی نفس پہ توکل کرنا, شیطان پہ توکل کرنا, نفس ہی آپ کو کمزور ارادے کرا دیتا ہے. وہ کہیں نہ جے تیرے کو پورا نہ ہے وہ کی کرے گا. اللہ اللہ نکال لو منہ سے کلمہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر آگ پر لیٹا جائے تو اللہ آگ پہ لٹا کے بلال بچا لیتا ہے, بلال کو بچا لیتا ہے. وہ جو آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اور حضور کی بات پر توکل کر کے رات کو مدینے سے چوری کر صحابہ کرام کو نکالنے کے لیے آیا تھا, وہ کہتا ہے کہ وہ میں سخت سردی کے اندر بھی میں نے اپنے آپ کو گرم حمام کے اندر پایا. پھر معجزوں کے ظہور ہوتے ہیں. جب اللہ کے توکل پر کوئی آدمی بات کہتا ہے پھر معجزے ہوتے ہیں, کرامتیں ہوتی ہیں, طرح طرح کے واقعات. منکر ہیں جو لوگ کرامتوں کے معجزوں کے حماقت میں ہیں. کرامتیں معجزے یہ نہیں کہ بیڑی تار دوے, بجلی کو پکڑ کے لوٹے میں بند کر دے, یہ کرامتیں نہیں ہیں. کرامت یہ ہے کہ مومن کو ممولے کو بات سے لڑا دے جو شاہین کو لڑا دے. ایک چھوٹی سی چڑیا ایک بات سے لڑ پڑے, اقبال کہتا ہے کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, گرم لہو گرم رکھنے کا ہے بہانہ. فرمایا وہ اقبال نے کہا وہ تاثیر پیدا کر اپنی کہ جو ممولے کو بات سے لڑا دے کسی چڑی کو بات سے لڑا دے. یہ آپ کے اندر آپ چڑیا ہے, آپ کو کسی بات سے لڑا دینا ایک عالم دین کا کام ہے, مرشد حقیقی کا کام ہے کہ وہ آپ کو لڑا دے. اتنے جذبے, اتنے شوق, اتنی خوبصورت گفتگو, اپنی شاعری, اپنا عمل, حوصلہ, بلندگی, اس کو عالی ہمتی عطا کرے کہ وہ گزر جائے ہر چیز سے, اس طرح گزرے جیسے پولیس راہ سے گزر جاتا ہے آدمی, بجلی کی طرح کون جائے. ہاں اللہ اکبر. آپ کے اس لیے وہ لوگ جو اپنے تصور حیات کو نہیں بدلتا, جو آدمی بدل نہیں سکتا, وہ نبی آ کر تصور حیات بدلتا ہے, تصور کائنات بدلتا ہے, اور تصور خدا بدل دیتا ہے کہ تیرا خدا ایک ہے, تو اس کا عبد ہے, اور یہ ساری کائنات کے اندر جو کچھ بھی تو استعمال کرے گا اس کا جا کے تمہیں اللہ کو حساب دینا ہے, اس کا کچھ ضائع نہ کری. کلو واشربوا ولا تسرفوا, جو وقتی طور پر ضرورت ہے وہ استعمال کریں. اگر تو نے ایک پتا بھی گھاس کا توڑ دیا نا غلطی سے, وہ تو قیامت کے لیے تیرے پلے پڑ جانا. اللہ نے کہا کیوں توڑا تھا تو نے وہ گھاس درخت کا پتا, وہ جاتے ہوئے تو نے اس پتھر کو ٹھوکر کیوں ماری تھی, ہاں تو نے جاتے ہوئے فلاں چیز کا پنگا کیوں لیا تھا, ہاتھ لگاتے جاتا ہے تو چیزوں کو. ایک آدمی امیر ہو, اس کی گاڑی باہر کھڑی تو اس کو ہاتھ کا بندہ تھپڑ مار کے تو کہتا تجھے نہیں پتا گاڑی کے اوپر نشان پڑ جانا. اللہ کی کائنات کے جگہ جگہ نشان تو نے ڈالے اپنی مرضی سے, اور جب اللہ نے تجھے کہا کس جگہ نشان لگا تو اس جگہ پھر تجھے نشان لگا بھی نا. ہاں یہ وہ اپنی پرسنل, اس کائنات کو اپنی پرسنل خواہشات پر یوز کرنے کو اللہ نے برا جانا ہے, اور اس کو کہا کہ لیکن کافر اپنی پرسنل خواہشات کے لیے کائنات کو یوز کرتے ہیں. یہ ہے کانسیپٹ آف دی یونیورس جو نبی چینج کر کے رکھ دیتا ہے کسی انسان کا.
جو نبی چینج کر کے رکھتے تھے. اگر وہ نبی نہ چینج کرے وہ کس بات کا نبی ہے؟ نبی اس کا تصور بدلتے. اس لیے معاشرہ ایک پوری عمارت کا نام ہے اور فرد اس کی اینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فرد اس کی اینٹ، نظم اجتماعی بھی قائم کرنا ہے اور فرد بھی، اور معاشرہ پوری. اور فرد کا پھر مواد آپ کیا سمجھتے ہیں اینٹ کیسے تیار ہوتی ہے؟ اینٹ کے لیے بھی بنیادی طور پر مٹیریل ہی چاہیے. اگر عمارت کے لیے اینٹ ہے تو اینٹ کا بنیادی کیا ہے؟ اور اس کے لیے اینٹ کو تھپنے کے لیے کوئی مرشد چاہیے کہ ادھر بھی ایک تھپے پتھیرا کہ جو کسی بھٹی کے اندر لگے تو پتا چلے کسی ایک تھپی سی کسی جنے نے کو کام کا سار انجام دیا ہے. وہ مرشد حقیقی کیا جو دو چار آپ کو ڈانٹے رہے اور آپ جائیں بھاگ، آپ بعد میں آئے نا. اور وہ مرشد کیا جو اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ یہ آئے گا، اس کو اگلی دفعہ میں نے ڈانٹنا نہیں ہے، یہ مجھ سے بھاگ جاتا ہے، اس کی میری رنجش ہو جاتی ہے، بہتر یہ کہ میں اپنی زبان بند رکھوں. اس مرشد پنے میں 100 لعنتیں. دفع ہو جا، دفع ہو جا اس منبر سے، اور دفع ہو جا اس محراب سے، دفع ہو جا اس مسجد سے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمت، ہاں، اور کوے نے ہاتھ آیا ہے یا بازانے کار، ہاں، زاغوں کے نسب میں آئی ہے ان کے ہاتھ میں مفت میں مسند ارشاد. اقبال نے کہا تھا، ہاں، فرمایا مسند ارشاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارشاد کہتا ہے یہ دین کی دعوت بتانے کو رشد و ہدایت. کہتا ہے یہ مسند، یہ مجلس، یہ جو عہدہ ہے یہ کن کے ہاتھوں میں آ گیا؟ کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن ہے. یہ کووں نے اپنے شہینوں اور بازوں کے محلوں پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ عقابوں کے نشیمن تھے. شیوخ الحدیث بنانا، شیوخ التفسیر بنانا ہے، یہ فقہ کے امام بننا، یہ حرام کی جو فقہ ہے وہ ترتیب نہ دینا بیٹھ کر اپنے دارالعلوم کے اندر کہ لوگوں کو جو بینکاری کے اندر آتا ہے اس کو جائز کر کے سناتے رہو. یہ رقص موسیقیاں جائز کرنی نہیں. یہ گاندھی کہتا ہے میں فلسفے اور ادب کا طالب ہوں. دین تو امبلین بڑے کیا لینے کے لیے تم دین کے اندر آئے ہو؟ یہاں پہ کوئی تماشا ہو رہا ہے، کوئی لاہو و لعب تھی، کوئی سرکت چل رہی تھی جس کے اندر تم نے بھی تماشا دکھانا مناسب سمجھا. میں بھی ایک حصہ بن جاؤں اس چیز کا. جس کے پاس علم کامل نہیں وہ دین کا مرکز اور دین کی روح کے بارے میں نہیں جانتا، اور کسی عالم کے پاس وہ روزانہ توبہ نامے اپنے چھاپتا پھرتا ہے اور رجوع کرتا پھرتا ہے. پہلے منہ سے کیوں بکواس نکالتے ہو؟ ہاں، جو رجوع کرتے پھرتے ہو اب تم لوگ. اور پہلے پڑھ تو لو. کچا علم پڑھنے کے بعد آپ جو دل چاہتا ہے آپ اس امت کو سنا دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں تذکیہ نفس کے مراحل کیا. اگر آپ فرد کی تیاری کے اندر بھی تو فرد کی تیاری اس طرح ہوتی ہے کہ فرد موسیقیاں سنے، فرد گانے گائے، فرد وہاں پر جا کے مجسمہ سازیاں کرے، فرد جو ہے بے پردہ عورت پھرتی پھرے، اپنا چہرہ دکھائے لوگوں کو، چھاتیوں پہ بھی کچھ نہ ڈالے، یہ اور سود اس کے لیے حلال ہو جائے، تنہا سفر کرتی پھرے جہاں پر بجے. یہ وہ مسائل دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے ہیں پر ہٹ کرتے ہیں وہ تہذیب نفس کے اوپر سارے جا کر کے. فرد کا مواد سارا خراب ہو گیا، فرد کی اینٹ ساری خراب ہو گئی، وہ ریتا ساری غلط ہو گئی. پتھیرا آپ کیسے اس کو پتھے گا؟ اینٹ کا مواد غلط، اتو پتھیرا غلط، اتو پٹھا غلط، ہاں خود غلط، املا غلط، انشاء غلط، ہو تو کیا آپ بھی غلط، جو لکھا وہ بھی غلط ہے جی، اور جو اس کا فکرہ بنا وہ بھی غلط، املا بھی غلط. صرف کو سین کے ساتھ لکھ دیا، کلو کو دوسرے دو کاف قلم والے کے ساتھ لکھ دیا. انا للہ صرف 2 کلو کو صرف 2 کلو بنا دیا. انا للہ و انا، یہ خود غلط، املا غلط، انشاء غلط ہے. شاعر نے کہا تھا ہر شے تمہاری غلط ہو گئی. اس لیے معاشرے کی اینٹ، اس کا ریت، بجری، سیمٹ، اس کے لیے کھڑا ہونا بہت لازم ہے. اگر مواد کھڑا نہیں تو اینٹ نہیں بن سکتی. بھائی جان آغاز ہی صحیح نہیں ہو سکا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جماعتوں کے آغاز صحیح ہوئے تھے جماعت اسلامی کے، مگر مولانا مودودی نے اجلت کی راہ لی. نبی نے پورا زور لگایا، پھر ایک فرد نبی کے ہاتھ آیا. مکہ میں مدد کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا. دیکھ لے بدر میں آیا، مکہ میں کوئی فرشتہ مدد کے لیے نہیں آیا سوائے نبی کے کہ ان بندوں کو جو ہے طائف کے اندر جو ختم کر دیا جائے. مدد کرنے کے لیے کوئی نبی کے پاس نہیں فرشتہ آیا. آپ جا کر چیک کر لیں، کہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل کوئی نبی کے ساتھ مل کے دعوت دینے کے لیے گئے ہوں؟ دکھائے. صحابہ کو اذیتیں ہوتی رہیں، صحابی مرتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے. شب ابی طالب میں کوئی فرشتہ کھانا لے کر نہیں پہنچا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے تھے، مدینے میں کھانے کی برکتیں ہوئی، مکے میں کھانے کی برکت کوئی نہیں ہوئی. ہائے ہائے ہائے، بندے تیار کرنے تھے نا، کھرا کھوٹا کھولنا تھا، بندہ چیک کرنا تھا، رگڑا لگ رہا تھا، آگ کے اندر سونا ڈال دیا گیا تھا، جھاگ بڑبڑ اوپر آ رہی تھی، وہ ساری جھاگ نکالنی، گوشت کے اوپر بھی آ جاتی، ہر چیز کے اوپر جو زائد چیز ہوتی ہے اس کو جھاگ کہتے ہیں. قرآن مجید میں بیان ہوا جھاگ کے بارے میں بڑا زبردست اللہ پاک نے بیان کیا. فرمایا سونے کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے اور پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے. یہ پڑھیں کبھی قرآن مجید میں، اللہ نے جھاگ کی ایک بڑی گفتگو کی ہے. آپ کو قرآن مجید کے اندر پتہ ہی نہیں مسالے کیا چیز ہے. آپ کو یہی رہے گا کہ سب کہتے ہیں کہ قرآن میں کھوتے کی طرح کا ذکر ہے، باقی کوئی نہیں ہے. اور الو کے پٹھے جا کے پڑھنا، جا کے قرآن مجید کھولنا. یہ تازیہ نے برداشت کر. قرآن نے کہا کہ جھاگ آئی اوپر، فرشتہ نہیں آیا، فرشتہ کہیں نہیں آیا. شب ابی طالب میں روٹی نہ لایا، 5 چیخوں کی آوازیں، عرش الہی تک کی مدد نہیں آئی.
وہ بدر جو فرشتوں کی 5000 بدر میں آ گئی، احد میں آ گئی، خندق میں آ گئی، آ کے نبی کو سارا کچھ بتا گئے. یہ کیوں نہیں مکے میں آئی؟ مکے مدینے میں کیوں سارے معجزے ہوئے؟ ریاست بن جانے کے بعد معجزے ہوئے، اس سے پہلے کوئی معجزہ نہیں ہوا. فرمایا کوئی معجزہ نہیں ہونا، بندے پرکھے جائیں گے، بندے ہی فرشتے ہیں، بندے ہی جن ہے، بندے ہی مومن ہے، بندے ہی سب کچھ، خدا کا دست و بازو قوت سب کچھ بندہ ہی ہے. یہ سب کچھ بندہ ہے. مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ، اقبال نے کہا تھا. تو کہتا ہے عبداللہ بود، حلقوم کہتا ہے عبداللہ نہیں بولتا، اس کے اندر اللہ بولتا ہے. جب گلے کے اندر سے آواز دعوت دین کی نکلا، رومی کہتا کہ گفتہ ہے حلقوم عبداللہ بود، تو سمجھتا عبداللہ بول رہا ہے؟ عبداللہ نہیں بول رہا، اس کے حلق سے آواز جو نکل رہی ہے وہ بندے کی آواز تھوڑی ہے. آواز کس چیز کا نام ہے؟ جائیں جا کر آپ کسی آدمی سے پوچھیں، کوئی بندہ what is the voice, what is the noise، جا کے نکال کے نوائس اور وائس کے بارے میں آپ مجھے قوت ہوتی جو جس زیر و بم کو ملا کے ایک آواز بن جاتی ہے. فرمایا وہ مومن نہیں ہوتا، وہ اللہ کی آواز ہی ہوتی ہے، اس کو سمجھ لے کہ وہ اللہ کی آواز. اس لیے فرمایا وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے اپنے نوافل کے ذریعے سے. نوافل مصیبتیں اٹھانے کا نام ہے. یہ 2 رکعتیں تو پڑھنی ہے نا، مصیبتیں اٹھا اٹھا کے دن رات اللہ کی مان کے ویسا بن جاتا ہے کہ اللہ اس کہتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا میں آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں میں. فرمایا مومن کس طرح سے تیار ہوتا ہے؟ مومن کس طرح کی تیاری ہوتا ہے؟ اور نبی مکہ میں نبی کے صحاب نے اور نبی کا پورا زور لگا، ادھر نبی زور لگائے، ادھر صحابی زور لگائے، ادھر پیسہ ضائع ہوا سارا پیسہ. اگر آپ کہیں تو ساری دولت ضائع ابو بکر کی ہو گئی. اگر آپ کی آنکھ ہوتی آپ کہتے تھوڑی رکھ لو، کل چلائیں گے، پرسوں چلائیں گے. ضائع ہو گیا نبی کا سارا مال. ابو بکر کا تو ضائع ہو گیا. آپ دنیا پرست ہوتے آپ سارے کہتے ضائع ہو گیا. ابو بکر کو کس نے کہا تھا یہ پیسے لگاتے، وہاں کھولتے ایک دکان، ایک پرنٹنگ پریس لاتے، وہ وہاں پہ لگتا پھر چھپتا، کاتب بٹھاتے، سارے کاتب روزانہ قرآن مجید سے لکھتے، ایک ایک لوگ کو بلاتے پیار سے، وہاں ایک خدمت خلق سروس سینٹر پہ جاتے، وہاں چائے پوچھتے، پانی پوچھتے، مرکز بناتے، مجمع ایک بڑھاتے یار پیسہ ہونا. کیوں نہیں بنا؟ لگا ابو بکر پیسہ. نبی نے اب کچھ نہیں کمانا، لگا نبی کو ذہنی طور پہ فری کر دے، کر دیا. عمر کو کہا شجاعت لگا دے، نبی کا بنجا ہاتھ بن گیا. علی کو کہا بنجا نبی کا علم، علی بن گیا نبی کا علم. عثمان کو کہا پھیر دے ساری کی ساری بنو میاں کو. عثمان نے ایمان لا کے توڑ دی کمر بنو میاں کی. ایمان نہیں لاتے تھے بنو میاں، عثمان اس میں سے آیا ایمان لے کے. اور نبی کا مخالف دشمن، نبی کا مخالف خاندانی رقیب، نبی کے باج داد کر کی وہ نہ بندہ نبی نے مسلمان کر لیا تو پہ گئی پاجر، اتنا پہ گئے رولے، ہوتا ہو گئے پریشان سارے بنو میاں. اے عثمان کدا ہو گیا مسلمان ساڈا؟ کل تک عبد المطلب دی لات ہاشمیاں نہ ساڈیاں جنگاں ہوندیاں سی، اج منڈا ساڈے انہاں نال ہو گیا. اللہ 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 اللہ، قیامت تو گئی ہے بھائی جان. نبی نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں، ہر بندہ قبیلے کا توڑ کے رکھ لیا، ہر بندہ ٹوٹ کے، کوئی نہ لیڈ کلاس کا رہ گیا، نہ غلام رہ گیا، نہ آزاد رہ گیا، نہ چھوٹا رہ گیا. ہر صحابی میں سب کام دنیا، ہر طرح کے امتحان سے نبی گزرا، اس کے صاحب گزرے. ہر طرح کی مصیبتیں آج جو میں نے بیان کی، اس کی سب نے دنیا کا کام چھوڑ دیا، ہر خواہش ترک کر دی، ہر تمنا، ہر حسرت، ہر آرزو، ہر چاہت، ہر امنگ، ہر پرکشش چیز اور ہر شہوت سے منہ موڑ لیا انہوں نے. بیویاں تک چھوڑ آئے وہ نبی کے پیچھے، جو پیاری لگتی تھی وہ بیویاں چھوڑ دی. یہاں پہ ایک آدھ رات گزارنے میں بیوی نہیں رہتی، ہاں جی بچے نہیں رہتے، مجھے پیچھے سے فون آ رہے اور جا مڑ جا، یہ قدم قدم بلائے، یہ سواد ایک ہوئے جانا. جن زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، جن کو بچوں کی اور عورتوں زنانیاں آوازات ہیں قابو کرنی ہے، خدا کا نہیں کرنا. ہر جگہ بچے، مجھے بچے تنگ کرتے ہیں، مجھے فون آ رہا ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، میں نے یہاں پہنچنا ہے، میں نے ادھر آنا ہے، میں نے ادھر آنا ہے. دل دہلتے ہیں، بچے رو رہے ہیں تو دل کانپنے شروع. وہ واقعہ جس کا اللہ کہتا ہے اذا وقت الواقعہ، جب انہونی ہوگی حشر کے دن، دل تمہارے تطلع علی الافئدہ، دلوں کے اوپر آگ بڑھتی جائے گی. پھر اس نے بتائی نا آگ کی کھڑکھڑاہٹ زیادہ، یہ تیرے پت کی آواز، یہ تیری بیٹی کی، یہ تیری عورت کی آواز زیادہ کھڑکھڑاہٹ پیدا کرتی تیرے اندر. آپ کس طرح کو بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہر بچہ کہ ہر شہوت سے منہ موڑا. کیا تجارت، کیا ملازمت، کیا غلامی، کیا آزادی، کیا عورت، کیا مرد، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا بچہ، کیا بڑا، کیا آزاد، کیا غلام، کیا کوارا، کیا کواری، کیا شادی شدہ، کیا رنڈوا، کیا بیوہ، کیا متعلقہ، سب طلاق کے دل کے ختم. نبی کے ساتھ چلو بھئی، نبی کے ساتھ چلو، نبی کے ساتھ چلو، بڑے چلو بڑے چلو. حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، کفر کا ہے ایک علاج، الجہاد الجہاد. نبی کے ساتھ چل نکلے. ایک دفعہ اس طرح مہاجر ہو کے نکلے تھے، ایک دفعہ کربلا کیوں نہیں بھولتی میرے دماغ سے جاتی کیوں نہیں، وہ جانی نہیں. مرنے سے پہلے بھی کسی کوئی ذکر حسین کا کر کے جاؤں گا دنیا کے اندر. جلتی یہ ہر اس آدمی کے لیے ذکر حسین موت ہے جو ملوکیت پرست ہے، ملوکیت غزیدہ ہے، ملوکیت سے متاثر ہے، ملوکیت زدہ ہے.
اور شیطان کا پجاری اور طاغوت ہے، چاہے وہ کسی امامے میں ہے، دستار میں ہے، کسی کبا میں ہے، کسی ابا میں ہے، چاہے وہ اہل سنت میں سے، اہل شیعت میں سے ہے، یا خوارج میں سے ہے، یا زیدیہ میں سے، جو مقصد حسین کو برباد کر دے، وہ مومن کہاں کا ہے؟ اس کے ایمان کے دعوے فضول اور عبث ہیں، بلا وجہ کے ہیں۔ اس وقت بھی سارے کیا بچے، کیا عورتیں، کیا بوڑھی زینب، سب نکال کے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ بھی دین کو قائم کرنے کے لیے چھوڑے، اور دین کو غالب کرنے کے لیے ہر طبقے سے فرد اٹھا، حتیٰ کہ 2 بار ہجرت کی، ملک بھی چھوڑا، شہر بھی چھوڑا۔ جب ملک چھوڑنے کا وقت آیا، ملک چھوڑ کے اب چاہ کو چلے گئے، جو شہر چھوڑنے کا وقت آیا تو مکہ چھوڑ کر مدینہ کو چلے گئے۔ اب باؤ اجداد چھوڑے، ماپے اولادیں چھوڑی، بیویاں چھوڑی، شوہر چھوڑے، جائیدادیں چھوڑی، مال چھوڑا، تجارتیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑ دیا، مگر رب نہیں چھوڑا۔ رب نہیں چھوڑا۔ ایک رب کو ماننا اور ایک رب کی ماننا، مر گئے، کچلے گئے، روندے گئے، مگر ہٹے نہیں، ہٹے نہیں۔ غالب نے کہا تھا موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائے کیا؟ کہتا اگر خون کی ندیاں اوپر بہنے لگ گئی ہیں میرے اوپر، ہیں سب کچھ قربانیاں دینے کے بعد ہر چیز کی اگر ندیاں بہ جائیں، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے۔ اگر ندیاں بہ گئی میرے اوپر سے خون کی، تو کیا یار کا آستان محبوب کا در چھوڑ کے جائے؟ یہ کچی محبت ہے؟ یہ کچی محبت ہے کہ میں اپنے پکی محبت یہ کہ خون کی ندیاں گزرتی گزر جائیں، مال جاتا چلا جائے، صلاحیتیں جاتی چلی جائیں، لوگ تمہیں کہیں کہ تم نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا، تم کچھ نہیں ہو، تمہیں حاجت کی آواز کے ساتھ ابھی بھی آواز آنی چاہیے حضرت جبریل کی کہ اللہ نے تجھ کو ضائع نہیں کیا۔ تم نے کیا کہا تھا حاجر؟ تو اسے کہا تھا کہ ابراہیم کو میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ تجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تا صبح قیامت جب تک صحیح ہوتی رہے گی، لوگ یہی پوچھتے رہیں گے کہ یہ صحیح کس کے ذمن میں ہوتی رہی ہے، کس کی ہوتی رہی ہے؟ لوگ بتائیں گے کہ حضرت حاجر کے ذمن میں ہوتی رہی ہے۔ تو کیا کہا؟ یہ شعر جا کے اپنے کہیں جا کے لکھوا لے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائے کیا؟ انہوں نے کہا، سارے صحابہ نے نبی نے مل کر کہا، خون کی ندیاں اگر بہ جائیں، سب کو کچلا جائے، روندے جائیں، اڑ ڈا جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو کیا ایک اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے سے ہم رک جائیں کیا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا پیارے نبی، کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محمد کہہ دے کہ بالیقین مجھے تو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ نبی کو کہا پکار کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نام کی آیت میں پڑھی 161 کے اندر، کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک بالیقین، 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 بالیقین کہیں، بے شک نہ لفظ بے شک سے زور نہیں رہتا، بالیقین کہیں کہ یقین کامل کے ساتھ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور میں ٹھیک سیدھے راستے پر آ چکا ہوں۔ کیسے؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، بالکل ٹھیک دین جس میں دینن قیما، قیم دین کس کو کہتا ہے؟ دین وہ دین جو بالکل کریکٹ، سیدھا، کوئی ٹیڑھ نہیں، ذرا سا بھی نہیں، یہ سیدھا راستہ ہے صراط قیما، نہ بدعت تھی، نہ رسمیں تھی، نہ رواج تھی، کچھ بھی نہیں ہے، جس میں فقط فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، راستے میں نہ برادری ہے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ قوم، نہ زبان، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ جائیداد، نہ کوئی چیز۔ فرمایا دین قیما، دین قیم، اور وہ یہ دین قیم ہے ملت ابراہیم، جس کی بنیادیں تہذیب ابراہیمی پر مبنی ہیں، جس کے کلچر کو ابراہیمی کلچر کہتے ہیں، ابراہیمی کلچر کہتے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ عربوں کا معاہدہ ابراہیمی کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ تم بھی ان کی اولاد سے ہماری مثال، دنیا کے نام پر ایک ہو گئے یہودی اور عربی، دین کے نام پر لڑائی نہیں ڈالی، ہمارے ساتھ نہیں ایک ہوئے، ہمیں نہیں کچھ بھی دیا، ہمیں ورلڈ بینک کے نیچے رکھا، فلسطینیوں کی مدد نہیں کی دین ابراہیم کی بنیاد پر، کیونکہ معاہدہ ابراہیمی ہوا ہے، ملت ابراہیمی پر نہیں ہوا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام جس کی نسل سے وہ تو آزر ہے، وہ تو بت پرست ہے، پھر کہے دین ابراہیمی کیوں کہ ہم آپ کے دادے ابراہیم نہیں گئے، معاہدہ آزری کہو، معاہدہ آزری کہو کہ تم ابراہیم کا باپ جو بت تراش، بت فروش، بت پرست تھا، اس باپ کے تحت ہم لائیں، اپنے دادے کے بنیاد پر لائیں، نبی باپ ابراہیم کے تحت نہ کہو یار وہ تم نے جو دین اس وقت عرب امارات اور سعودیہ کے محمد بن سلمان تم نے یہودیوں سے معاہدہ کیے، یہ دین آزری پر ہے،
یہ معاہدہ آصری ہے، ابراہیمی نہیں، حنیفہ۔ فرمایا طریقہ بھی ابراہیم کا وہ ہے جس میں یکسو ہو چکا ہوں، یکسو، ایک سمت، یہ نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اس طرح، یہ یکسو ہو چکا ہوں۔ فرمایا وما کان من المشرکین، اور بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کیا ابراہیم نے اپنے باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، شہزادگی کو چھوڑا، سلطنت کو چھوڑا؟ دولت تو سونے چاندی کے 999 تھے، 1000 ننار دیوتا کے مندر کے جو کمرے تھے، ہال تھے، بڑے بڑے گودام، وہ 1000 تھے، جس کے اندر ساری دنیا کی سوغاتیں اور ساری دنیا کا قیمتی ترین سامان، پوشاکیں، ریشم جمع ہوتا تھا، جس کے مالک ابراہیم علیہ السلام نے ہونا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ تھا، یہ صرف ایک ننار دیوتا کا، ابھی بھی عراق کے اندر وہ دیوتا کا مندر دریافت ہوا ہے، وہ ابھی بھی اس کے کمروں کے اندر جا کر دیکھے تو یہ انہوں نے یہ نیا جو آئی ہے کہ اس کا نام ہے وہ جو ڈیجیٹل آئی، جو جس میں ڈال کے تو پچھلا وقت بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ نیا آئی کیو جی ٹی پہ جیٹ پیٹ، مجھے اب یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ فرمایا مشرکین وما کان من المشرکین، اس نے اپنے آپ کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنایا ابراہیم نے، کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا، میں مطمئن نہیں، مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا ہے، آئے تھے 2 شرح صدر نہیں ہو رہا، ہاں میں کہا کسائی کو کرا لا جا کے شرح صدر، ہاں تیرا شرح صدر ادھر، تیرا شرح صدر تو نہیں پھرتا ہے، جو باندر اٹھتا مجھے شرح صدر کے معنی پتا تجھے کیا؟ شرح صدر جانتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، شرح صدر، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہائے اللہ نے اپنے نبی کو کہا تجھے شرح صدر نہ کیا ہم نے کیا؟ نعمت الہیہ سے محروم ہے کیا تو؟ دین کا سمجھ آ جانا یہ شرح صدر ہے، ہاں عمل نہ کرنا یہ شیطانیت ہے، شرح شیطانی ہے، اس پہ معذرتیں پیش کرنا، میں آ نہیں سکتا، مجھے معذرت دے کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے ایسے، یہ شرح شیطانیت ہے۔ شرح صدر تو ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، شرح صدر ہو گیا۔ شرح صدر سینہ کھولنا کس چیز کا نام ہے؟ کوئی بڑا آپریشن کرنا ہے، بائی پاس کر کے تیرا شرح صدر کرنا ہے، ہو جائے گا، وہ بھی کسی سے اٹیک آ جانا ہے اور لے جانا فرشتوں تجھے، اس کے ساتھ آتے ہی کہتے ہیں ملک الموت سب سے پہلے دل کو تو ہاتھ ڈالتے ہیں، دل کو تو ہاتھ ڈالتے، اسی کو تو پکڑ کے پینچ دیتے، ہاں جان نکل جاتی، جان لباں پر آئی ہوں، ہے برا حال ہو جاتا ہے۔ فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مراسم عبودیت جس سے پتا چلے کہ بندہ کس کو کہتے ہیں، پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، یہ کسی کو چاہ رہا ہے، کسی کی خاطر دنیا چھوڑ رہا ہے، کسی کی خاطر کام چھوڑ رہا ہے، کسی کی خاطر صلاحیتیں چھوڑ رہا ہے، کسی کی خاطر مال چھوڑ رہا ہے، کسی کی خاطر دنیا اولاد چھوڑ رہا ہے، بچے چھوڑ رہا ہے، وہ جس کی خاطر اب اگر اس کو ڈھونڈ لیا جائے وہ ہوتی ہے عبادت، اس بندے کو ڈھونڈا جائے۔ لڑکیاں ایک لڑکے کے اعلیٰ تناسل کو حاصل کرنے کے لیے اور مرد اس کی شرمگاہ کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کا گھر نہیں چھوڑ جاتے، تو اس کا خدا ہی ہوتا ہے، وہ اسی کی عبادت کر رہا ہے، وہ اسی کی عبادت کر رہا ہے۔ ہاں آپ دھوکہ نہیں کر لیتے، لوگوں کے پیسے نہیں کھا جاتے، آپ مال کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبد الدرہم عبد الدینار نبی نے کہا پیسے کا بندہ، پیسے کا غلام، چاندی کا غلام، سونے کا غلام، فیکٹری کا غلام، کلینک کا غلام، دکان کا غلام، ہاں عہدے کا غلام، پی آئی کا غلام، ہاں غلام، کتا غلام، عہدوں کے پیچھے بھاگنے والا غلام۔ میں یہ بن جاؤں، میں پرنسپل بن جاؤں، میں پروفیسر تھا، میں یہ بن جاؤں، میں پہلے وکیل تھا، سپریم کورٹ کا بجا کے بن جاؤں، میں چیف جسٹس تھا، میں اب اور بڑا بن جاؤں، میں وزیر اعلیٰ تھا، اب میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں پارٹی میں یہ تھا، میں وہ ہو جاؤں، میں پہلے چھوٹا مفتی، بڑا مفتی، بڑا مفتی سے شیخ الاسلام، مجتہد الاسلام، مجتہد الاسر و زباں بن جاؤں، آیت اللہ بن جاؤں، اور بن کی بننا تو خدا بننا، ایت اللہ نہیں بنتا، اس کے اندر دراصل وہ اللہ بننا چاہ رہا ہوتا ہے، ایت کا تو ساتھ لگاتا ہے کئی لوگ مجھے مار نہ دیں کہ میں نے دعویٰ ربکم الاعلیٰ کی آوازیں اس کے اندر سے چیخ چیخ کر بتاتی ہے اس کے اعمال نامہ کے، تو میں تمہارا خدا ہوں، کسی کا انکار کر کے تو دیکھیں۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ، میرا جینا ایک دن بھی ادھر سے ادھر نہ، اور وہ مماتی رولا بن گیا، میرا مرنے کا پتہ چلے مومن مرا ہے، پتہ چلے مومن مرا ہے، جس کی موت پہ کافر پہ بھی کی موت پہ بھی لرزتا ہو، جس کا دل کہتا ہے اسے کون مسلمان کی موت مر، آپ تو کہتے ہائے مر گیا، کیوں مر گیا، ہمارا کیوں مر گیا، مر گیا بس ختم ہو گیا،
ہاں صدمے ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، روئیں، سب کچھ کرے پر شکوے نہ کرے اس بار، مر گیا پہنچ گیا، مر گیا پہنچ گیا، فطرے کے تحت روئے اور ایمان عقلی کے تحت اور ایمان ذہنی اور ایمان قلبی کے تحت خوش ہو جائے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ اللہ کی میری ماں ادھر بیٹھی عیش کر رہی ہے، میں وہ خدمت نہ کر سکتا جو میری ماں کی وہاں خدمت کی جا رہی ہے، میں وہ خدمت نہ کر سکتا جو میرے باپ کی خدمت کی جا رہی ہے، میں اپنا مرا ہوا بچہ ویسے پال نہ سکتا جیسا کہ میرا اللہ وہاں کسی حور کو بچہ دے دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا تمہارا بیٹا ایک حور کی گودی میں، جو تمہاری بیوی وہاں بننی ہے نا اس کی گود میں چلا گیا، وہ تمہارا بیٹا پال رہی ادھر والی بیوی۔ اللہ اللہ صبر آ جائے، قرار آ جائے، تسکین ہو جائے، نہیں ہوتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ قرار ہی تو رسول نے دیا ہے، دنیا کی نعمتوں پہ رسول نے صبر دیا ہے، یہ نبی کا احسان، کم کیا جانو اس کو، اس کے قدم دھو دو پیتا میں، اس نبی کے قدم دھو دو پیتا۔ اگر کہیں جھوٹی سیدھی الٹی کوئی ہے نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیتا، ہاں جی، نبی کی خدمت گزاری میں نبی نے قرار ہی تو دیا، قرار ہی تو آ نہیں رہا، کسی کو قرار نہیں آ رہا، سب سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی پیسے سے سکون لینا چاہتا ہے، کوئی مال سے، کوئی اچھا گھر بنا کے، کوئی اچھی عورت لے کے، کوئی اچھے بچے لے کے، کوئی اچھا مال کما کے، کوئی اچھا عہدہ لے کے، سب قرار ہی تو لینا چاہ رہے ہیں، سکون ہی تو لینا چاہ رہے ہیں، چین ہی تو ڈھونڈ رہے ہیں زندگی میں۔ زندگی میں میری چین سے جینا لکھ دے، میرے خدا میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، یہی وہ قوالی کے شروع میں پڑھتا۔ چین سے جینا صابری کے بھی حصے میں نہیں آتا، چین ہی تو لینا چاہتے ہو تم، چین کہاں سے آئے گا، چین کہاں سے آئے گا، چین پھر رہا ہے محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے در پہ جا بیٹھو، روزانہ چین کی خراج بانٹتے ہیں، روزانہ بانٹتے پر کوئی امتی لینے والا ہی نہیں آیا نبی سے چین، قرار لینے والا نہیں کوئی آ رہا، سکون لینے والا ہے۔ در نبی کو پر حاضری دو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لڑکا نہیں چاہیے، لڑکا نہیں چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، عہدے نہیں چاہیے، نبی سے مدد مانگنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جو نبی مدد دے رہے وہ مدد لیتے نہیں، جس کا کہا یہ میرے پاس نہیں ہے اس کا جا تقاضا کرتے نبی سے، ہیں؟ چین ہی تو آتا ہے، حجرہ اقدس کو دیکھنے سے کیا چین آتا ہے؟ اس حالت کے اندر بھی جب سونا چاندی ساتھ ساتھ ہے، لے جا، اسی کے اندر نبی کا واش روم تھا، گھر تھا، سب کچھ اسی کے اندر تھا، یہی تیرے نبی کا گھر ہے، یہی تیرے نبی جگہ ہے، حدود اربع ہے، بس اس حدود اربع سے سکون آتا ہے، اس حدود اربع سے سکون آتا ہے دیکھ دیکھ کے کہ اچھا اتنے پہ کفایت کیا پیارے پیغمبر نے، میں تو محل بنا کے نہیں تانگ آتا۔ چین آتا ہے، نبی چین دیتا ہے، فرمایا وہ مماتی للہ رب العالمین، اور سارا کچھ میرا اپنے اللہ کے لیے ہے۔ یہ کب ہے میری جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آنا جانا کھانا پینا باتیں کرنا کتابیں پڑھنا ایم اے کرنا فارسی تم کو سنانا سننا بولنا آنا، یہ ہے کیا؟ للہ رب العالمین، اس نے دیا اسی کو لوٹا دیا، اس نے دیا اسی کو لوٹا دیا، اور لا شریک لہو، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اول المسلمین ہوں۔ اور جب نبی اپنے فساد فی الارض سے اپنے ساتھیوں سے ہاتھوں سے برباد لوگ کرتے تو نبی اس فساد فی الارض کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ فساد فی الارض جو ہوتا ہے یہ فرد سے شروع ہوتا ہے، اجتماعی ملکی سیاسی نظام تک جاتا ہے، ابتدائی طور پر فرد ہی بگڑتا ہے پھر اجتماع ہوتا ہے۔ اور نبی نے اس زمانے کے اندر یہ جو سسٹم چینج کیا تھا وہ بادشاہی سسٹم تھا، بادشاہی سسٹم تھا، من الملوکیت الی الخلافت۔ اس وقت بھی ایک ملوکیت کاٹنے والی تھی، اس وقت بھی ملوکیت ایک کاٹنے والی تھی۔ نبی علیہ السلام کے کیسر و کسرا نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، کیسر و کسرا نے غلام بنایا ہوا تھا۔ پھر نبی نے جب آئے اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پر آ کر کے آپ پہنچے تو پھر کیسر ہلاک ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، حضور کی دعوت پھیل گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کے اثرات کا ذکر دیکھو کیسے کیا ہے، یہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا۔ فرمایا جب کسرا ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا۔ کسرا لقب ہے ایران کے بادشاہ کا، نسل کے بعد نسل چلی تھی، صحیح بخاری کی نمبر 3618 حدیث کا نمبر ہے سیرتوں کا بیان۔ اور فرمایا جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد پھر کوئی کیسر بھی نہیں آئے گا، یعنی روم کا بادشاہ بھی نہیں اب ہوگا، چینج ہو گیا سارا کچھ وہاں پر، وہ سسٹم بادشاہ نہ رہا، بادشاہ کے وہ اختیارات نہ رہے، اور کسرا بھی کا ایران کا بادشاہ بھی ہل گیا۔ اور فرمایا جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے
تم ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے؟ حضور اپنی زندگی میں بشارتیں دے گئے. فرمایا صحابہ گیا، میں محمد آ گیا، میں نے اللہ کی خلافت قائم کر دی. من الملوکیت الی الخلافت، خلافت کی، نبی نے اس زمانے کی ملوکیت کو توڑا اور اس کے بعد خلافت قائم کی. ٹھیک ہے، اور پھر نبی کے بعد 30 سال خلافت کا سسٹم آپ سمجھا کریں کہ آپ زور